اپنے بچوں کو اتنا جو ہے پڑھانے کی کوشش کیجیے کہ کوئی بھی اگر ان کے سامنے سوال کرے تو وہ چاہے دین کے بارے میں ہو، چاہے جو ہے دنیاوی معلومات کے بارے میں ہو، ہر چیز کا وہ سوال کا جواب دے سکے۔ اپنے بچوں کو اتنا جو ہے پڑھا لکھا بنائیے کہ جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو جو ہے آگے بڑھائیں، اور جو ہے آنے والی نسلوں میں جو ہے ایجوکیشن کو عام کریں، تاکہ جو ہے ہم غیر قوم سے پیچھے نہ رہیں۔ آج کا جو ماحول ہے، یہ ماحول یہی ہے کہ غنڈہ گردی کے ذریعے اور جو ہے بے معنی باتوں کے ذریعے ملک کو جو ہے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، ملک میں جو ہے فسادات کیے جا رہے ہیں۔ کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فسادات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتے ہیں۔ کس لیے ہوتے ہیں؟ اگر ہم لوگوں میں وہ جو تنگ دلی اور جو ہے سوچنے کا جو ہمارا نظریہ ہے اگر وہ بدل جائے تو یہ فسادات نہیں ہوں گے۔ یہ فسادات جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے باتوں سے جو ہوتی ہے، اسے ہم وہیں اگر ختم کر دیں تو ہندو مسلم فسادات نہیں ہوں گے، اور جو ہے ملک میں ایک امن رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ملک کی بہتری ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہاں سے کہاں آ گئے، لیکن جو ہے آج بھی دیکھیے جب آپ دیکھیے ملک کی جو گورنمنٹ ہے، میں اس کے بارے میں بتاتا ہوا آپ کو آگے چلوں۔ آج پیٹرول کا دام لے لیجیے، پیٹرول کا دام آج 100 روپے ہو چکا ہے۔ کیا آپ ایک بات بتائیے، 300 روپے 400 روپے کمانے والا ایک جو ہے نوجوان 100 روپے کا پیٹرول اگر وہ ڈیلی جو ہے اپنی گاڑی میں ڈلائے گا تو مجھے آپ بتائیے کہ وہ کس طرح سے اپنا گھر چلا سکتا ہے؟ اس کے اوپر کئی ذمہ داریاں ہوتی ہے، اپنی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے بہنوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، پڑھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے بھائیوں کے بہنوں کی۔ وہ کس طرح سے یہ ذمہ داری کو پورا کر پائے گا؟ آج اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2007-8 میں جب جو ہے ڈیزل کے LPG جو سلنڈر کی جب قیمت بڑھی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو منسٹر ہے سمرتا ایرانی، وہ جو ہے ایک جو ہے مورچہ نکالتی ہے اور دھرنے میں بیٹھتی ہے۔ آج بتائیے جب 475 روپے جو ہے LPG سلنڈر کی قیمت تھی، آج 900 چلر کی قیمت ہے، آج ان کی حکومت ہے۔ آج کیا وہ اگر وہ انصاف پسند رہتی، اگر وہ جو ہے اتنی جو ہے وہ اگر قیمتوں کے بارے میں سوچنے والی اور عام آدمی کے اوپر دباؤ پڑنے پر جو ہے اتنا وہ اگر متاثر ہونے والی رہتی تو آج بھی وہ دھرنے پہ بیٹھتی کہ کیوں اس طرح سے ریٹ بڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل گیم ہوتا ہے۔ یہ لوگ صرف اپنے اچھے کے لیے جو کام ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے یہ لوگ جو ایسے دھرنے اور ایسے جو ہے بدنامی کرتے ہیں، اور جو ہے اگر آج ہم دیکھیں گے تو آج ایک عام گھر کو چلانا بہت مصیبت کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ حیدرآباد میں آج بھی بہت اچھے حالات ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں کہ ہمارے بھائیوں کو جو دوسرے اسٹیٹس میں ہیں، جو دیگر جو ہے دوسرے جگہوں پر ہیں حیدرآباد سے ہٹ کے، وہاں اگر کوئی مصیبت میں ہے تو ان تک جو ہے ہم پہنچے، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آج اگر ہمارے پاس 1000 روپے یا 1500 روپے اگر ہمارے پاس بچتے ہیں ماہانہ خرچ کے بعد، تو اس میں سے کوئی جو ہے حصہ جو ہے غریبوں کے لیے نکال دیں، تاکہ جو تنگ دستی کا جو آج ان کے اوپر جو تنگ دستی چھائی ہوئی ہے اسے ہم دور کر سکیں، اور اس کے ذریعے تعمیر ملت کو بھی اسٹرانگ کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ جو ہے ہم جو دوسرے جگہ جا کر مدد کرتے ہیں مسلمانوں کی، جو مدد کرتے ہیں اسکالرشپ دینے میں بچوں کو جو آگے بڑھانے اور پڑھانے کے لیے ہم جو مدد کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ بچے پڑھ لکھ کر جب آگے بڑھے تو اور دوسروں کی مدد کریں، اور لوگوں کو یہ پڑھنے میں جو ہے مدد کریں، اور جو ہے مسلمان اس ملک میں اسٹرانگ ہو، اور مسلمان اس ملک میں جو ہے وقار کے ساتھ رہ سکے۔ یہ تعمیر ملت کا مقصد ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو ہے آپ لوگ بھی جو ہے تعمیر ملت سے جڑیں، اور تعمیر ملت کے ساتھ یہ پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو آج کے موجودہ حالات میں جو ہے رہنا ہے، اور کس طرح سے ملک میں جو ہے ہمیں امن اور جو ہے امن کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارے غیر قوم کے بھائیوں کو بلائیے، ان کے ساتھ بات چیت کریے، یہ نہیں کہ وہ غیر قوم کا ہے ہم اس سے کیوں بات کریں، اسے سمجھائیے، اسے دین کے بارے میں بتائیے کہ ہمارا مقصد کسی کو مارنا یا کسی کو کاٹنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اس ملک میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیر قوم سے بھی ڈائلیکٹ کریں، غیر قوم کے ساتھ بیٹھے بات چیت کریں گے تو دل صاف ہوگا، اور جب دل صاف ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
ایک امن کا ماحول ہوگا اور پھر سے جو ہے اس ملک میں وہ فضا پھیلے گی جس میں جو ہے صرف اور صرف محبت اور صرف جو ہے ایک دوسرے سے گلے لگنے کا ماحول ہوگا. یہ نہیں کہ آج جس طرح سے ڈائلاگ ہوتا ہے وہاں سے کوئی اگینسٹ کہتا ہے, یہاں سے کوئی اگینسٹ کہتا ہے, بس اسے نیوز بنا دی جاتی ہے اور ایک فساد ہو جاتا ہے. اس طرح کے ماحول کو ہمیں ختم کرنا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ جو ہے آپ لوگ بھی جو ہے اس باتوں پر انشاءاللہ اگر عمل کریں اور آگے بڑھتے جائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ نوجوان نسل تک یہ پیغام پہنچائے اور جو ہے نوجوان نسل اس کو آگے لے کر بڑھے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام میں جوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو صاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں, اس طرح سے رجوع ہو جائیں کہ اللہ کے سامنے توبہ کریں اور اللہ سے گر گرا کر ہمارے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے رجوع ہو جائے جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ کوئی چیز کے لیے گر گرا کر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز جو ہے ہمیں یہ چیز دے دیجئے, ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, لیکن ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں, ہم پر جو طوفان مصیبتوں کا ہے, مسلمانوں کے اوپر سے اس طوفان کو ہٹا دیجئے, اس طوفان کو مسلمانوں کے اوپر سے ڈال دیجئے, مسلمان کو اس ملک میں ایک باوقار قوم کی حیثیت دے دیجئے تاکہ ہم اس ملک کو اچھی طرح سے جو ہے ایک چمن کی طرح بنا سکیں, نہ کہ ہم اس ملک میں جو ہے چھوٹی سی جو ہے قوم بن کر رہ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں گڑ گڑا کر توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہر توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ہمیں معاف کرے گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس ملک میں پھر سے جو ہے باوقار اٹھیں گے اور آگے بڑھیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے اس ملک میں انشاءاللہ امن اور جو سیکولرزم کی چیز ہوگی اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ سیکولر پرچم اس ملک میں پھر ایک بار لہرائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. جناب شیخ رحیم قریشی صاحب مجھے امید فرما رہے تھے. مجلس کے صدر جناب ضیاء الدین صاحب تشریف لا چکے ہیں. ان سے گزارش کرتا ہوں جناب ضیاء الدین صاحب صدر میں گزارش کروں گا جناب شیخ رحیم قریشی صاحب سے میں کوشش کروں گا کہ سب باتیں آپ کی کوشش گزار کروں آج کے امام کیونکہ آپ کو کچھ نوجوان بھی ہے. میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑا انٹریکٹیو ہو, ایسا نہ ہو کہ اسپیچ, کیونکہ میں اسپیچ کے لیے تیاری کر کے نہیں آ رہا تھا. میں کنوینر ہوں اور کوئی تقریر نہیں تھی تو تیاری بھی نہیں ہے. تو سر ہندوستان کی موجودہ صورت حال, ملک کی موجودہ صورت حالات کو بولیں گے تو سب لوگ اخبار پڑھتے ہیں, مگر میں بیسک کویشچن سے اپنی بات کا شروعات کروں گا کہ ہندوستان کیا ہے؟ ایک ڈیموکریسی ہے. واٹ آر دی پلرس آف اے ڈیموکریسی؟ کوئی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر, سوشل اسٹڈیز میں سب لوگ پڑھے ہوں گے, بولیے کوئی بھی آتے. دیر آر 3 پلرس آف ڈیموکریسی: لیجسلیچر, ایگزیکٹو, جوڈیشل. لیجسلیچر یعنی میں گزارش کروں گا جناب اظہر الدین صاحب سے لیجسلیچر سے مراد جو ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہے یا ممبر آف پارلیمنٹس ہے, ہمارے پارلیمنٹ ہے جن میں ووٹ کر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں, اینڈ دوز ہو کیری دی پاور, دے آر دی لیجسلیچر. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے ایگزیکٹو. ایگزیکٹو کیا ہوا بتائیے؟ آئی اے ایس, آئی پی ایس, پولیس ڈپارٹمنٹ, سارے جو ڈپارٹمنٹ جو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے ایگزیکٹو. تیسری چیز جوڈیشری یعنی ہماری عدلیہ. یہ 3 پلرس ہیں ڈیموکریسی کے. اور چوتھی چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ میڈیا از دا 4th پلر آف ڈیموکریسی. تو اگر ہم ہمارے ملک کی جائزہ لیں موجودہ صورت حال کا تو آپ لیجسلیچر سے جانتے ہیں کہ جس کی میجورٹی ہے اس کی لیجسلیچر
یہ 3 پلرس اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہ تینوں ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں. لیجسلیچر اپنے دائرے میں کام کرتا ہے، اسی طرح ایگزیکٹو اپنے دائرے میں کام کرتا ہے اور جوڈیشری اپنے دائرے میں کام کرتی ہے. لیجسلیچر کو کوئی حق نہیں ہے کہ جوڈیشری میں مداخلت کرے، اسی طرح لیجسلیچر کو حق نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹو میں مداخلت کرے. تو میں نے بتایا کہ لیجسلیچر تو پھر میجورٹی جن کی ہے ان کی لیجسلیچر بھی ہے، اور ان کا مقصد بھی جو ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں ہندوتوا تنظیموں سے پلے بڑے ہیں تو ان کے ذہن بھی ویسا ہی ہوگا. تو اب آپ جب مداخلت کی بات کرتے ہیں دوسرے دیش میں، تو کچھ دن پہلے لکشدیپ کے بارے میں کافی نیوز آئی تھی کہ لکشدیپ میں ایک گجرات کیڈر کے گجرات کے جو پہلے گورنر تھے وہ صاحب کو بھیج دیا گیا. لکشدیپ شاید اگر آپ نہیں جانتے تو بتا دوں 99% مسلمان ہیں. لکشدیپ میں کیا ہے 99% مسلمان ہیں، اور تقریباً بہت غریب لوگ ہیں. ٹوریزم وہاں کو کوئی انڈسٹریز نہیں ہے، صرف ٹوریزم ہے. بہت سارے لوگ مچھوارے ہیں، مچھلی پکڑتے ہیں، بیچتے ہیں، ان سے روپیہ خرچ ہوتا ہے. چونکہ یہ سارے میکسیمم مسلمانوں کی میجورٹی وہاں پر یہاں پر شراب کی اجازت نہیں تھی، الکوہول واز بینڈ. اب یہ جو ہمارے گجرات سے جو بی جے پی سے جن کا تعلق ہے وہ صاحب وہاں کے صدر بنے، تو انہوں نے کیا کیا شراب کو عام کر دیا. بولے شراب کی اجازت ہے، لوگ نہیں چاہ رہے ہیں کہ شراب بیچی جائے وہاں پر. انہوں نے کہا کہ شراب کی اجازت ٹوریزم کی ضرورت کے لیے ضروری ہے. ٹوریزم تو صاحب کئی سالوں سے چل رہا ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں لکشدیپ اور آسانی سے جا بھی نہیں سکتا. تو پولیس پریشن نکالنا پڑتا ہے جانے سے پہلے. یہاں کی حکومت بہت ڈر ہے کہ لکشدیپ کا الگ آئیلینڈ ہے، کہیں پہ کہیں وہ وہاں سے حکومت کو اتنا چاہیے. تو اسی طریقے سے کچھ کل ایک بعد میں نیوز آئی کہ یوں بھی یونیورسٹی تھی جوہر یونیورسٹی، قریب 5 سے 15 سال پہلے اس کو 172 ایکڑ زمین الاٹ کی تھی گورنمنٹ نے یونیورسٹی. کل نیوز آئی کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی گورنمنٹ 170 ایکڑ زمین وہاں پر. آپ بتائیے مسلمانوں کی یونیورسٹی مولانا محمد علی جوہر کے نام پر بنائی گئی تھی، اعظم خان اس کے وائس چانسلر تھے. اس طرح حکومت لیجسلیچر تو ان کی ہے. عدلیہ بھی آپ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے دہلی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، ایک جو ہے ہندو لڑکا ہندو لڑکی میں جو ہے طلاق کا جو مسئلہ تھا، لڑکی نہیں چاہ رہی تھی کہ مجھ پر جو ہندو میرج ایکٹ ہے وہ اس پر لاگو ہو. تو خاتون جج نے کہہ دیا کہ میرے صاحب نے تو یونیفارم سول کوڈ ڈال دینا، یہ سب بہت پرابلمس پر ہے. تب وہ مسئلہ ایک جو ہے ایک طلاق کا مسئلہ تھا، ایک ڈیورس کا مسئلہ تھا. اس کو آپ ڈیورس دکھانے دیتے نہیں دینا نہیں دیتے. آپ یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ پورے ملک میں رائج کیا جائے، اور وہ مسئلہ پھر سے اس کے بیچ میں تھا. اور جب یونیفارم سول کوڈ کی بات آتی ہے، پچھلے ہفتے ہم نے اسٹڈی سرکل کا عنوان بھی یونیفارم سول کوڈ تھا. اگر آپ کو موقع ملے تو یوٹیوب پہ تعمیر ملت کے چینل پہ پورا ویڈیو دستیاب ہے، آپ چاہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. تعمیر ملت آپ ٹائپ کر لیں، یوٹیوب چینل ہے ہمارا. تو یونیفارم سول کوڈ پورے ملک پہ لاگو کرنے کی بات کی جاتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے الگ الگ ریجنس میں الگ الگ کلچرس ہیں. ان سب کو ایک ہی قانون کے تحت آپ لانے کی کوشش کریں. قانون تو خیر سب کا ایک ہی ہے، جو کرمنل لا ہے وہ سب سیم ہے، سول لا بھی تقریباً سیم ہے. فیملی لاز تھوڑے الگ ہیں. اور فیملی لاز میں بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جیسا شادی ہوتی آپ بھی ویسے شادی کریں. ہمارے پاس ڈیورس نہیں ہوتا آسانی سے، آپ کے دل میں ہونا پریشانی ہے لوگوں کو ہمارے سے. تو صاحب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو جوڈیشری کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. جوڈیشری کی طرف حاصل کر رہی ہے. اور جو چوتھا پلر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے میڈیا. میڈیا کے بارے میں کیا بولنا سکتا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ افغانستان طالبان کا جو واقعہ ہوا ٹیک اوور ہوا، ہندوستان کو اس سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے ہمارے فارن ریلیشنس ہیں، ان سے ہماری فارن منسٹری ہے، اس کے بارے میں بیان دیں. اور کوئی بھی نیوز چینل اٹھا کے دیکھ لیں، ٹیررسٹ افغانستان آرگنائزیشن، دہشت گرد افغانستان، دہشت گرد طالبان آرگنائزیشن. دہشت گرد تو ان کا لقب ہوتا ہے. صاحب ہماری حکومت ایک طرف جو ہے جارجن سے بات کر رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، ہمارے اتنے سارے انویسٹمنٹ ہے، $3 بلین کی ہندوستان کے انویسٹمنٹس ہے افغانستان میں. ہمیں مجھے دوستانہ روابط چاہیے. اب آپ ہماری میڈیا چلا رہی ہے کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن. اسی طرح آپ کچھ دنوں پہلے سیری جو دلی کی پولیس کانسٹیبل جو لڑکی تھی اس کا واقعہ ہوا، اس کا ریپ ہوا، مرڈر ہوا. آپ بتائیے سب کون سے میڈیا چینل میں چلا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اردو اخبارات میں بھی 3-4 دن کی بات نہیں خبر تو سوشل میڈیا کے ذریعے پہلے لوگوں کو معلوم سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے مفرد تشریف لا چکے ہیں. میں ان کو زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہتا. بس ایک بات ہے اپنی
बात कहते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा कि सब हम लोग करें क्या। वो सब जुडिशरी चली जा रही, लेजिस्लेचर चली गई, एग्जीक्यूटिव चले जा रहा, अपने मीडिया भी हमारे साथ नहीं है। तो सब इन चारों चीज़ों में हमको मेहनत करनी पड़ेगी। इन चारों चीज़ें जो डेमोक्रेसी चलाती हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर में, आखिरी में लेजिस्लेचर पे आऊँगा, पहले मैं एग्जीक्यूटिव की बात करता हूँ। आप बताइए कितना है मुसलमानों का परसेंटेज एग्जीक्यूटिव में? और पुलिस डिपार्टमेंट में देखिए कितने IAS ऑफिसर्स हैं मुसलमान, कितने IPS ऑफिसर हैं मुसलमान, बताइए। कितने डॉक्टर्स, चलिए एग्जीक्यूटिव छोड़ दीजिए, कितने डॉक्टर्स हैं जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, आप बताइए मुसलमान नहीं है। तो हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारी जो बच्ची है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको इस तरफ तवज्जो दिलाएं, वालिदैन इस तरफ तवज्जो लें, यहाँ पे नौजवान भी हैं वो इस तरफ तवज्जो लें कि हम सिविल सर्विसेज में कैसे चलें। सिविल सर्विस में जाएंगे, आप एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, सारी पॉलिसीज कौन बनाता है? IAS ऑफिसर बनाता है। इम्प्लीमेंट कौन करता है पॉलिसीज? IAS ऑफिसर इम्प्लीमेंट करता है। कमिश्नर कौन बनता है? IPS ऑफिसर बनता है। तब जब मुसलमान उस जगह पे होंगे, आप बताइए मुसलमानों के साथ क्या ज्यादती होगी? नहीं होगी। और वो इसलिए रही है आज क्योंकि हम लोग वहाँ पर नहीं हैं, और जो वहाँ पर है उनकी जहनीत RSS की बनाई हुई है। इसीलिए हमें चाहिए कि इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। दूसरी बात जुडिशरी की, आज हम बच्चों को वकील नहीं बनाते, बच्चों को बनाते हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़ने वाले, नहीं पढ़ने वाले तो B.Com कर लेते, वो तो आप बाहर चले जाते, इतना ही। तो हमें चाहिए कि इस फील्ड में भी बच्चे हमारे वकील बने, वकील बनकर जज बने, और जब ये बच्चे जज बनेंगे तो ये इंसाफ करें। ये नहीं कहना कि मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करें, दूसरों के साथ गलत सलूक करें, इंसाफ करें। हमारा मजहब भी हमें इंसाफ सिखाता है। और तीसरी बात मीडिया के साथ, मीडिया तो कोई मुसलमान मीडिया हाउस नहीं है पूरी दुनिया में, एक भी मुसलमान मीडिया हाउस नहीं पढ़ा। देखिए इंग्लिश मीडिया देख लीजिए या हिंदी मीडिया देख लीजिए, उर्दू वाले हैं कोशिश कर रहे हैं हमारे आपस के डिफरेंसेस की वजह से जो बढ़ रहा है उसको भी टांग पड़ेगी किससे हम, जो कोशिश कर रहा है कि भाई TV न्यूज़ चैनल शुरू किया जाए उर्दू का, उसको भी खींचते हैं। तो सब इस तरह की हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। ये काम आसान नहीं है। जितना मेरी इत्तला के मुताबिक पिछले 4-5 सालों में जो बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं उनको लाइसेंस मिलती है। रिपब्लिक TV के अलावा किसी को लाइसेंस नहीं मिला, बहुत सारे लोग लाइसेंस नहीं मिलते। ये काम आसान नहीं है, मगर कोशिश की जाए कि हमारे लोग भी जर्नलिज्म की तरफ जाएं, क्योंकि ये सोसाइटी को इम्पैक्ट करने वाली चीज़ है। देखिए ऐसे बहुत सारे शोबे हैं, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट से लोग जाते हैं, काम करते हैं, मगर दे माइट इम्पैक्ट देयर फैमिलीज, उनकी फैमिलीज कमाते हैं, अपनी फैमिलीज की हेल्प करते हैं, बहुत और रिश्तेदारों की हेल्प करते हैं। ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है, 15-16% जो भी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन शोबों में जाएँ और हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर ज़्यादा हो। अब आखिरी बात साहब लेजिस्लेचर की मैंने की। अब आप लेजिस्लेचर में आप बोलेंगे कि मेजॉरिटी है, हम जो है वहाँ पर हमारा सिक्का कैसे बनवाएं। तो मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा यहूदी तंजीमों की या इजरायली लॉबी की। अमेरिका में यहूदियों की तादाद 1% से कम है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इजराइल को टेररिस्ट स्टेट मानते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट एज पर अवर रिलीजन, क्योंकि ये तो ज़ायनिस्ट तंजीम का बनाया हुआ है। इजराइल के जो ज़ायनिस्ट हैं, ये सारे इजरायली यहूदियों को हम बुरा नहीं बोल सकते, ज़ायनिस्ट बोलता हाँ ये ऐसी तंजीम है, इनका बुरा बोल सकते हैं। तो 1% से कम है, मगर वहाँ पर आप देखिए इजराइल को इतनी इमदाद अमेरिका क्यों कर रहा है? कहीं भी इजराइल के खिलाफ जो है 20-25 ममालिक आगे खड़े हो जाते हैं यूएनओ में, अमेरिका बॉयकॉट कर देता उसका। हालांकि इजराइल जालिम, सबको मालूम है, इजराइल एनक्रोचर, ऑक्यूपेशनल फोर्स, फ़लस्तीन पे जाके मुसलमानों का अरबों का था फ़लस्तीन, वहाँ पे खैर ईसाई भी थे, थोड़े बहुत यहूदी भी थे, मगर वो था तो अरबों का ना। ये जो सब लोग आए यूरोप से आए, ज़ायनिस्ट आए, कब्जा किया और उन पर हमला किया, आज भी मार रहे हैं। आज भी जो है उनको मारा जा रहा है, उन पर रॉकेट डाले जा रहे हैं, इधर से पत्थर आता और उधर से ड्रोन स्ट्राइक होता है। तो साहब इसके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? कोई भी जैसे यूएनओ में इजराइल की बात आती है, अमेरिका का वीटो पावर, वीटो मतलब सारे लोग, आप सब लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं भाई ये चीज़ होना, कोई यहाँ पे सदर बैठा हुआ है, उन्होंने बोल रहे हैं मैं सदर साहब से खातिर नहीं हूँ, मगर अमेरिका के पास वीटो राइट्स है, बोले नो सब बेकार है, सब आपकी बातें अलग है। क्यों कर रहा साहब? तब इसलिए कर रहा कि इनकी एक लॉबिंग ग्रुप है अमेरिका में, इसराइलियों की एक लॉबिंग ग्रुप है। वहाँ पे अमेरिका में लॉबिज्म अलाउड, यहाँ पे ऊपर से पर्दा जो चीज़ें होती हैं, जो इंडस्ट्रीज अपने मुआफ़िक कानून बनवाते हैं, वहाँ पे कुछ लीगल है। तो उनका जो लॉबिंग ग्रुप है, ये बताया जाता है कि जो कैपिटल हाउस का डिनर होता है अमेरिका में 3-4 साल में एक बार होता है, साल में एक बार होता है वो, उसके बाद अगर कोई अमेरिकन MP
पीस किसी फंक्शन में अटेंड होते हैं तो इजराइल लॉबी ग्रुप का जो इवेंट होता है उसमें अटेंड होते हैं। कितनी पावरफुल है वहाँ की लॉबी, 100 से ज़्यादा वहाँ के कांग्रेस में अटेंड करते हैं, आप बताइए 100 से ज़्यादा। और वो क्यों नहीं हो जो सारे लोग अटेंड करते हैं, उसमें शायद 1-2-4 जो सारे क्रिश्चियन हैं। कैसा होता है सब ये? तो अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा, इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। वो लोग मिल के काम करें, वो लोग पैसा भी खर्च करते हैं, वो लोग मेहनत भी करते हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि भाई ये कांग्रेसमैन को हमें जिताना है, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है। उसके बाद चले आते भाई हमारे 2 लाख वोट्स आपको मिलते हैं, अगर आप हमारे फ्रेंड रहे तो उसको अपने पास ले लेते, फिर दूसरे के पास जाते। इसी तरह हर स्टेट में इनके जो है लॉबी ग्रुप के कारिंदे हैं जो इसका काम करते हैं। तो ये भी किया जा सकता है। इन तमाम 4 चीज़ों में सबसे मुश्किल ये काम है, इस बात को मैं जानता हूँ और मानता हूँ, मगर नामुमकिन तो नहीं है ना सब। हम तो 15% और 1% से हम लोग नहीं कर सकते क्या? तो अब ज़रूरत है हमारी उम्मत में भी एक है, हम लोग आपस में इतने लड़े हुए हैं, छोटी छोटी बातों पर इख्तिलाफ और जो है एक दूसरे से दूर हो जाते, एक दूसरे से बराबर होते हैं, कोशिश करते दूर कर देते बहुत सारे लोगों को। तो ये चंद बातें थी, मैंने आपकी गुज़ार की। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी तेलंगाना उड़ीसा से, कि उनको मुखातिब करें। सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला का शुक्र इस बात पर अदा करता हूँ कि इस मसरूफ़ तरीन दौर में जहाँ इंसान को अपनी ज़रूरतों की तकमील के लिए 24 घंटे का वक्त भी काफ़ी नहीं हो रहा है, ऐसे मसरूफ़ तरीन दौर में आप हज़रात के अजमाओं में कुछ मिल्लत के बारे में, कुछ मुल्क के बारे में, कुछ मुसलमानों के बारे में, कुछ हालात के बारे में और फिक्र करने सोचने के लिए ये अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमाया। इस पर हम सबको अल्लाह का शुक्र गुज़ार हैं। सामईन मोहतरम, आज की हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है मुल्क की मौजूदा सूरत हाल। अल्हम्दुलिल्लाह आप वो अफराद हैं जो मुल्क पर होने वाली तब्दीलियाँ, होने वाले हालात पर निगाह रखे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप गौर व फिक्र भी करते होंगे और अपने अपने दायरे में कुछ न कुछ लाने की कोशिश भी करते हैं। हकीकत यह है कि ये मुल्क आज़ाद हुआ, 75 साल गुजर गए। जिस वक्त आज़ादी के वक्त जो नस्ल मौजूद थी, उस वक्त जो ज़ईफ़ थे वो भी नहीं रहे, जो जवान थे या तो ज़ईफ़ हो गए या दुनिया से रुखसत हो गए। वो ये 30वीं नस्ल है आज़ादी के बाद। 25-25 साल को हम टारगेट बनाया जाए, मौजूद बनाया जाए, लेकिन 3rd जनरेशन है और 4th जनरेशन कभी टर्न हो। इन हालात में एक एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो उम्मत मुस्लिमा हिंद काबिल मुबारकबाद। शायद कोई और कौम होती या कोई और उम्मत होती, वो अपनी आइडेंटिटी खो देती। जो कुछ हालात, जिन कुछ हालात से ये उम्मत गुजरी है 70 साल में, इस मुल्क में 70-75 साल में, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपनी आइडेंटिटी भी बरकरार रखी और मुख्तलिफ मैदानों में तरक्की भी की। और जो कुछ तरक्की हुई है, यकीनन इस तरक्की में मजमूई तौर पर पूरी उम्मत का भी दखल है और उसमें वो तहरीकें, वो जमातें, वो इदारे, वो सियासी, वो समाजी तंजीमें, इन सब का रोल है। किसी एक का रोल डिक्लेयर करना मुनासिब नहीं। पूरी उम्मत मुस्लिमा और उनमें बर्पा होने वाली तहरीकें, तंजीमें, इदारे, जमातें, इन सबों ने ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आज सारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह
مسلمان نہ صرف موجود ہیں، جو کچھ تعداد ہے اس سے بڑھ کے آپ آزادی کے وقت کی اگر سرسری طور پر خاص طور پر میں نوجوانوں کو خاطب ہوں، اس وقت کی تاریخ اور حالات دیکھیں گے، وہ افراد جو باصلاحیت تھے وہ سب سے زیادہ ملک کو چھوڑا. یہ بات بتائی جاتی ہے خاص طور پر اتر پردیش میں، علی گڑھ میں، اور جہاں سوچتے سمجھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے دہلی میں، وہ بڑی تعداد مائگریٹ ہوئی. ان لوگوں نے ہی نارتھ انڈیا سے سفر نہیں کیا جو کیپیبل نہیں تھے، اکثریت جو متحمل نہیں تھے، اور جو کچھ جن کے پاس کچھ سرمایہ تھا، کچھ علم تھا، کچھ صلاحیت تھی، وہ مائگریٹ ہو کے چلے گئے. تو یہاں جو بچی کچی ملت تھی، بچی کچی قوم تھی، جو کچھ بھی اس کی کیپیسٹی اور صلاحیت تھی، ان لوگوں نے مجتمع ہوئے، جمع ہوئے، اور پھر ایک بار کوشش کی. اللہ کے فضل و کرم سے تحقیق سے نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر 1947 کی مساجد کی تعداد نکالیں اور آج 2021 میں، تو میرا اندازہ ہے کم سے کم اگر اس وقت 50 مساجد تھے تو آج 500 مساجد. اس وقت اگر 25-50 مدرسے تھے تو آج 500 مدرسے موجود ہیں. اس وقت چھوٹی بڑی جماعتوں کے چھوٹے موٹے ادارے موجود تھے، لیکن آج بڑی تعداد میں موجود ہے الحمدللہ. ٹھیک اسی طریقے سے تعلیم کا مسئلہ لیجیے. ابھی ہمارے بھائی نے توجہ دلا رہے تھے، بڑی بات صحیح ہے، لیکن اس وقت تعلیم حاصل کرنے والے مسلمانوں میں تھے اور بڑی بڑی پوزیشن بھی رکھتے تھے، لیکن آبادی اور ان کا تناسب دیکھیں، مسلم آبادی اور ان کا تناسب تو جہالت زیادہ تھی. آج اللہ کے فضل و کرم سے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں لڑکی گریجویٹ نہیں، لڑکا نہیں، لڑکیاں. یہ 70 سال کی پہلے کی کیفیت نہیں تھی. یہ جو پازیٹیو دور، پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس کو بھی ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مایوسی سے آدمی ترقی نہیں کرتا، امید سے ترقی کرتا. مایوسی آدمی کو اسٹیگنیٹ کر دیتی ہے، ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بجائے آپ امید کی بات کریں گے تو وہ اچیو کرے گا. بعض موقع پر ہمارا ذہن نگیٹو ذہن کے ایسپیکٹ سے اگر دیکھیں تو ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت پر امید ہے. اس اعتبار سے اگر آپ اس بنیاد پہ ہمارا ملت اسلامیہ ہند کا ملک میں صورت جائزہ لیا جائے تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ صرف ملک میں بلکہ پوری بین الاقوامی دنیا پر ہندوستان کے مسلمانوں نے امپیکٹ، امریکہ میں، لندن میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، ادھر گلف میں، مختلف، ٹھیک ہے، مختلف ایسپیکٹ ہے. ایک موقع پر جماعت اسلامی کے قیم افضل حسین صاحب سے، بہت قابل آدمی تھے، تعلیمات کے، انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایران میں جو کچھ انقلاب ہوا اس میں حیدرآبادی مسلمان نوجوانوں کا دخل ہے. محترم ضیاء الدین نییر صاحب جانتے ہوں گے، ایم ایس اے قائم ہوا تھا امریکہ میں، مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن. ان لوگوں نے اسلام اور دین کی بات کہی، ان لوگوں نے نظام مصطفیٰ کی بات کہی، ان لوگوں نے حکومت الہیہ کی بات کہی. اس طرف ایران سے آنے والے اسٹوڈنٹس بھی متوجہ ہوئے، ان کے اندر بھی یہ بات اجاگر ہوئی کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اور محترم افضل حسین صاحب نے یہ بات بتائی کہ ایرانی انقلاب کی اگر شروعات دیکھیں گے تو اس میں کنٹریبیوشن اگر کسی کا ہے تو وہ حیدرآباد کے مسلم نوجوان ہیں. تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، صرف ہندوستانی میں نہیں، ہندوستانی مسلمان ساری دنیا میں اثر انداز ہوئے. یہ ایسپیکٹ ہماری یہ وہ پازیٹیو باتیں ہیں جو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس یہ سرمایہ ہے، یہ ایسیٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ دیکھیں گے، یقیناً اس کو بھی میں کمپیئر کرنے کی کوشش کروں گا. 70 سال میں پہلا مرحلہ باطل نے یہ سوچا کہ جو چلے گئے جو اس ملک میں بچ جائیں انہیں تباہ و تاراج کر دیا جائے، فسادات کا سلسلہ جائے. پورے ملک میں 50 سے شروع ہوا اور جہاں جہاں بھی فساد ہوتا تھا، محترم رحیم قریشی صاحب
پہنچتے مولانا خلیل اللہ حسینی صاحب کی ہدایت پر اور وہاں ریپرزینٹ کرتے، کمیشن میں پیپر داخل کرتے، وہاں وہ سچویشن میں جو سہولتیں موجود نہیں تھی ان آبادیوں تک پہنچتے، ان کا سروے کرتے، ان کے بعد بات پہنچاتے، حکومت اور کمیشنوں کے سامنے نمائندگی کرتے. ٹھیک ہے، دوسری طرف جماعت اسلامی بھی اس ملک میں ریلیف کا کام میں بہت اہم رول ادا کیا ہے، اور دیگر سیاسی چاہے مجلس ہو، مسلم لیگ ہو، یا اتر پردیش کی ایک مجلس تھی، وہاں کی ایک آرگنائزیشن تھی، ان تمام لوگوں نے کام کیا ہے، کسی ایک کا دخل نہیں. اس اعتبار سے اس دور سے بھی ہم گزرے. اس کا ایسپیکٹ کیا ہوا؟ پہلا مرحلہ تو کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچایا جائے، مالی نقصان پہنچایا جائے. یقیناً ہوا ہے نقصان، لیکن آپ کو میں یقین سے کہوں گا جس مقام پر نقصان ہوا ہے، مسلمان وہاں اس مقام پر پہلے سے زیادہ مضبوط ٹھہرے ہیں. آپ تجربے کے طور پہ صرف 19 بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں اس دور میں کام بھی کیے ہیں. 1984 میں ایبٹس کا فساد ہوا تھا، ایبٹ جل چکا ہے. حیدرآباد ریلیف کمیٹی اس زمانے میں سرگرم عمل تھی ریلیف کے سلسلے میں. فوری سب جماعتوں کے ذمہ داروں نے ملے اور کچھ کارکنوں کو متعین کیا، جا کر سروے کرائے. کیفیت یہ تھی بڑے بڑے دکانداروں کی، نیچے زمین اور اوپر آسمان، کوئی چیز باقی نہیں تھی. ان کارکنوں نے ان سے یہی مطالبہ کیا کہ اپنا اسپاٹ مت چھوڑیے، ٹھہرے رہیے، ریکارڈ کرائیے گورنمنٹ کے پاس، اور اپنی نہ دکان کو چھوڑیے نہ ڈبے کو چھوڑیے. اللہ کے فضل و کرم سے 1984 سے زیادہ سرمایہ دار ہو گئے ہیں جن لوگوں کی دکانیں 1984 میں دیکھی. یہی تجربہ سارے ہندوستان کا ہے. پھر ایک بار یہ آرگنائز ہے، پھر ایک بار ریسٹارٹ کیے اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو. الحمدللہ 80-90% کچھ تو حادثے ہوئے ہوں گے، لیکن 80-90% لوگ پھر ایک بار اسٹرگل کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہو رہا تھا اس فسادات میں کہ جہاں مسلمانوں کا نقصان کرنے جا رہے تھے جانی اور مالی، وہیں ساتھ میں ان کا بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہو جا رہا تھا. یا تو بعض بہت حادثاتی طور پر ہو جا رہا تھا، 4 مسلمان کی دکانیں 5 غیر مسلم کی ہے، وہ بھی جل گئی. اور بعض وقت ریئیکشن میں ہو رہا تھا. دیٹ از کوائٹ نیچرل. جانی اور مالی اس کا ایسپیکٹ یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے سوچا یہ فسادات کے سلسلے کو بریک کرنا چاہیے. حیدرآباد میں جب فسادات کثرت سے ہوتے تھے تو حیدرآباد کی مارکیٹ شفٹ ہو رہی تھی وجے واڑہ. لوگ اب حیدرآباد آنا چھوڑ رہے تھے، وجے واڑہ کی طرف مارکیٹ ڈیولپ ہو رہی تھی. یہاں کے سرمایہ دار بزنس مین، پرٹیکولرلی بیگم مزار کے بڑے بڑے تاجرین حکمران طبقے تک رجوع ہوئے. اگر یہ فساد کنٹرول نہیں ہوا تو ہم حیدرآباد میں جو ہے کاروبار ہمارے ٹھپ پڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اسے کنٹرول کیجیے. تب حکومت میدان میں آ کے کنٹرول کی تو ان کا کاروباری نقصان بھی ہوتا تھا اور کبھی کبھی جانی اور مالی. ان لوگوں نے سزا اس طریقے کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کا ایفیکٹ ہم پر بھی ہو رہا ہے اور ہوا ہے. انہوں نے اب دوسری ترکیب نکالی، وہ ہے ماب لنچنگ. ایک آدمی کو مارو، تنہا آدمی کو 100-150 مارو اور اتنا اس کو پاپولر کرو، اتنا عام کرو کہ پوری ملت ڈیمورل ہو جائے. یہ حکمت عملی ہے، یہ سوچ سمجھ کر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. اس سے پلٹ کے نہ جانی نقصان ہوگا کوئی ہمت کرے گا، اور نہ کوئی مالی نقصان ہوگا، ریئیکشن کسی مارکیٹ میں ہوگا. ایک فرد کو پکڑیں گے، ماریں گے، اس سے کچھ کہلانے لگائیں گے زبان سے اور اس کی تشہیر اتنی کریں گے کہ پوری قوم ڈیمورل ہو جائے. یہ چیز استعمال کی جا رہی ہے موجودہ دور میں. یہ سچویشن ہے، یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، بہت سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور منظم انداز سے کیا جا رہا ہے. ہر وقفے سے دیکھ رہے ہیں آپ ایک آدھا ماب لنچنگ کا، جو ہی ہم بھول گئے ماب لنچنگ کا واقعہ سامنے آ رہا ہے. ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہوتے ایک آدھی ایونٹ کر دے رہے پھر، تاکہ نئی نسل نوجوانوں کو یہ یاد رہے. اس کا امپیکٹ بہت پڑ رہا، بہت تیزی سے پڑ رہا. جو کچھ ہمارے بھائی نے بتایا جوڈیشری میں، ایگزیکٹو میں، یہ تمام چیزیں وہ تو اپنا منصوبے سے کر رہے ہیں. دوسری طرف سماج میں، آبادیوں میں یہ کام کر رہے ہیں. یہ ایسی کچھ سچویشن ہے اس وقت اس ملک کی. اور اب تو بابا نے گوہر کہہ رہے ہیں
پہلے تو ہو سکتا تھا دبی زبان میں کہا جاتا، اب تو صاف کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں راج کو لائیں گے. اور دوسری طرف امت مسلمہ کا جس سے کوئی تعلق نہیں ہے پڑوسی ممالک سے، تقسیم سے وہ نظر ہی موجود نہیں ہے، اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں چلے جائیے، یہاں چلے جائیے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو اندازہ ہے مادی اور جسمانی طور پر تو یہ اس قوم کو ختم نہیں کر سکے، ذہنی طور پر اگر مفلوج کر دیں گے، ذہنی طور پر ڈپریس کر دیں گے تو یہ رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے یہ. لیکن ان کی حیثیت ایسی رہے گی کہ رہنے اور نہیں رہنے کے برابر. آپ نے دیکھا پچھلے اتر پردیش انتخابات میں بی جے پی نے نامنل ایک مسلمان کو بھی نہیں دی کینڈیڈیٹ، اگرچہ کہ اس کی پارٹی میں اتر پردیش میں مسلمان موجود ہے، اس لیے کہ اب تمہاری حیثیت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ تمہارے ووٹ کی ضرورت ہے، نہ تمہارے کسی اور چیز کی ضرورت ہے. یہ میسیج دینے کے لیے 70 سال تو بہرحال کوئی بھی پارٹی رو ایک مینٹین کرتی تھی امت مسلمہ کو، مسلم کمیونٹی کو ظاہری دکھانے ہی صحیح، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل بدلا ہوا ہے. اور یہ حکمران ہے، اور یہ حکومت مسلم کمیونٹی اگر نہیں ہوتی تو ان کو کبھی اقتدار نہیں ملتا. ایک موقع پر ایک ہندو آئیڈیالوگ نے یہ بات بتائی تھی کہ ہندوازم متحد ہوتا ہی کسی کی مخالفت میں، نہیں تو ان کے اندر خود داخلی اتنے انتشار ہیں کلچر، ذات سے لے کر خداؤں تک کہ وہ متحد ہو ہی نہیں سکتے. ہمیں ہندو کمیونٹی کو متحد کرنا ہے تو کوئی کامن اینیمی کو بنانا پڑے گا، اور یہاں ہندوستان میں تو سہولت یہ ہے کہ کامن اینیمی اتفاق سے مسلمان مل گیا، انڈیویجولی طور پر، کمیونٹی کے طور پر پوری امت مسلمہ مل گئی، جغرافلی طور پر سرحدیں مل گئی. یہ دو بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر یہاں امت مسلمہ کے خلاف جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ دوسرا کام اس ملک میں جاری ہے کہ امت کی نئی نسل کو ڈی مورل کر دیا جائے، مایوس کر دیا جائے، ملک سے بھی اپنی ذات سے بھی. ٹھیک ہے کچھ مجبوریاں تھے، کچھ حالات تھے، ایک بڑی تعداد ہماری اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ساری دنیا کا رخ کیا. اب ہوا یہ اربن شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں تو کیفیت یہ ہے مسلم نوجوان کی پاسپورٹ آفس کا دفتر معلوم، پاسپورٹ آفس کا پتہ معلوم، کلیکٹر کا پتہ نہیں معلوم، انہیں جانا ہی نہیں. اس کے ذہن میں یہ بات تھی یا نہیں پیدا ہوئی کہ یہی مجھے جینا ہے، یہی مجھے کنواں کھودنا بھی ہے اور پانی پینا بھی ہے. اس نے اپنی ذات، اپنے خاندان کی کچھ ضرورتیں تکمیل اور باہر کے آفرز اس کو بنیاد بنا کر نکلا. ٹھیک ہے ناجائز نہیں ہے، حلال کمائی کے لیے جا سکتا ہے، لیکن توجہ ہٹ گئی ہے. لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے 2 سال کے بعد 2001 سے آپ دیکھیں گے تو ایک بہت بڑی تعداد امت مسلمہ کی تجارت میں قدم رکھی. ہر شہر میں، ہر شہر کے بزنس مینوں میں مسلمان کاروباری بھی عنوان ہے ٹاک، یعنی اپنے ٹیبل پر ٹاک کیا جاتا ہے. یہ چینجز ہوئے 2000 کے بعد. آپ جائزہ لیجیے، شہر گھومیے، بڑے بڑے شہروں کو گھومیے، الحمدللہ بزنس کر رہے ہیں، بزنس کے میدان میں آئے. پہلے ہمارے بچپن جوانی میں صرف بنگلور کی مثال دیتے تھے، آج سارے ہندوستان کے بڑے شہروں میں کسی نہ کسی میدان میں تجارت میں مسلمان الحمدللہ موجود ہیں. اس کا ایک اثر ہو رہا ہے کہ ایسی بڑی کمیونٹی سے کا امپیکٹ ہو رہا ہے. آپ تصور کر سکتے تھے آج سے 30 سال 40 سال پہلے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی، کوئی کارپوریٹ دواخانہ، اردو اخبار میں اشتہارات آپ اٹھا کے دیکھیے، سیاست کو اٹھا کے دیکھیے، کیوں دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کا پرچیزنگ پاور بڑھ گیا، مسلمانوں کے اندر بزنس کمیونٹی انٹر ہو گئی. یہ بظاہر یہ کوئی یوں ہی فیصلہ نہیں کرتے، باضابطہ وہ سروے کرتے ہیں ان کے اخبار میں دینے سے کتنا ریسپانس ملے گا، ان کے کمیونٹی کے لوگوں کو رکھ کر ہم کتنا اٹریکٹ کریں گے.
کارپوریٹ دواخانوں کو جا کے دیکھیے، وہاں باضابطہ مسلمان بچے اور بچیوں کو اپائنٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کاؤنسلنگ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے لوگ آئے۔ یہ وہ سب امپیکٹ ہے جو امت مسلمہ کا پازیٹیو ہے۔ نگیٹو اپنی جگہ یہ منصوبے ہو رہے ہیں اور یہ کام جاری ہے ان کا۔ ایسے دور میں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے میں خاص طور پر نئی نسل کو کہتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ اور اس کو پبلش کرنا صحیح نہیں ہے۔ لو جہاد، ماب لنچنگ، ایک حادثہ اور ایک آدمی اتنے بڑے معاشرے میں 10-20 بچیاں اگر جا رہے ہیں تو 10-20 بچیاں ادھر سے بھی آ رہے ہیں۔ ہم ایسا موضوع بناتے ہیں، بچیاں چلے جا رہی ہیں، بچیاں چلے جا رہی ہیں، یہ نفسیاتی مار ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر ایک آفیسر سے بات ہوئی تھی، میں پوچھا تھا کنورٹ ہونے کے لیے ہم تعمیر ملت سے بھی سرٹیفکیٹ ملتا تھا، حافظ صاحب کے پاس سے بھی ملتا اور جماعت کے ایک ادارے کے پاس ہی ملتا۔ میں ان سے پوچھا کہ وہ ریکارڈ لینے آتے کتنے ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ عام طور پہ یہ اپریل مئی میں ہوتے، کالجوں میں پڑھتے، جب فائنل ایئر ہو جاتا اب کب ملتے کہ نہیں ملتے کہ بول کے شادی کر لی۔ ایک تو اپریل میں سیزن ہے یہ میریجز کا، دوسری بات یہ اس وقت وہ صاحب بتایا تھی، یہ بتا کر بھی 8-10 سال ہو گئے کہ کبھی میں مسلم نوجوان ہندو ہوتا ہوا نہیں دیکھا، ہندو نوجوان مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا، مسلم بچیاں ہندو ہوتے ہوئے دیکھا، میں آج تک مسلمان نوجوان کنورٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کم سے کم شہر حیدرآباد۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ جماعتیں ہیں، مسجدیں ہیں، اردو صحافت ہے، ہمارے سماج میں، محلوں میں، آبادیوں میں اصلاحی کام کرنے والے ہیں، تبلیغی جماعت کا رول ہے۔ یہ وہ سب کم سے کم نوجوانوں کے اندر ایمان کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوششیں جیسے کچھ لڑکیوں میں ہونا چاہیے نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے برقع پہنا دیا، برقع پہنانے میں تو حیدرآباد کامیاب۔ ضیاءالدین نیگر صاحب شاید میں سمجھتا ہوں بہت سے دنیا کے ممالک کا دورہ کیے، اتنی بڑی تعداد میں برقعے میں کبھی کہیں نہیں دکھی۔ 2005 میں جماعت اسلامی کی جانب سے اسٹیٹ خواتین کی کانفرنس ہوئی تھی بنت حرم، زمین نہیں دکھ رہی تھی، صرف کالا دکھا، پورا پہاڑی شریف کا علاقہ۔ تو یہ جو کیفیت ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر، ان کے ذہن اور ان کے قلب کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ تو نوجوانوں میں تو کام ہونا چاہیے، ابھی بھی کمپیریٹو کرے تو بہت کام کی ضرورت ہے، لیکن لڑکیوں میں جیسا کام ہونا چاہیے نہیں ہوا۔ تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ جو دشمن ہم سمجھتے خدمت کر رہے ہیں، ایک بچی مسلمان خدا نخواستہ کہیں چلے گئی تو اس کی تشہیر کرنے کو ہم دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی گناہ ہے تو اس کو زیادہ پاپولر مت کرو، دوسرے آدمی کو گناہ کی طرف ترغیب ہو۔ 3 کیٹیگری بنتے ہیں، وہ بچیاں جو بارڈر پہ ہیں ان کا ہمتیں بڑھ جاتی، پرسوں ایک کہیں ہم جانے میں کیا ہے۔ دوسرے ملت کے ذہن میں آ جاتا ہمارے بچے چلے جا رہے۔ تیسرے خامہ خواہ کے جائز ناجائز سختیاں کرنا رکھتے، اس کا ریئیکشن پیدا ہوتا۔ یہ ایسپیکٹس کو اگر سامنے رکھیں گے تو ہم جو ہے یہ موجودہ دور تو سب ہر ایک کے ہاتھ میں ہو گیا، میڈیا کا تو مسئلہ ہی ختم ہوگا۔ تو ہم جو ہے ایسی چیزوں کو زیادہ پاپولر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر حیدرآباد میں فساد ہوا تھا ایک بستی میں، بڑی تعداد میں اتفاق سے آندھرا کے یا رائل سیما کے اے سی پی تھے، مسلمان صاحب تھے لیکن بظاہر نہیں محسوس ہوئے مسلمان، دکھتے نہیں تھے، زبان کا بھی مسئلہ تھا اور دیکھنے دکھانے میں بھی مسئلہ تھا۔ بہت مشکل سے 20-25 لوگ آگے حملہ کریں مسلمانوں کی بارڈر کی گلی میں، مسلمان جا کے کمپلینٹ کرائے 5000۔ ابھی رات کا کرفیو باقی ہے، دن کا کرفیو اٹھا، اس نے کمپلینٹ جو لکھ کے بھیجا دیا، اس کے بعد اس میں جو 2-3 سمجھدار لوگ تھے ان کو بٹھا دیا، بٹھا کے بولا اتنا غلط کمپلینٹ لکھا ہے تو کون ایکشن لیتا؟ کرفیو موجود ہے رات کا، دن میں ابھی لوگ اپنے ضروریاتی زندگی کے خریدنے میں مصروف ہے، 5000 آدمی جمع کیسا ہوئے، حملہ کیسا ہوا؟ آپ کا انفارمیشن ہی غلط ہے، وہی رک جاتا فائل۔ ہم کیا کرتے، کوئی چیز کو بڑھا کر کے پیش کریں تو سمجھتے سکسیس ہوتے،
एक बच्ची चलेगी तो 100 बच्चियां चले जा रहे हैं, एक ऐसा हो गया तो 100 ऐसे हो गए। ये नहीं, ये हमारे लिए फायदामंद नहीं है। वहीं ब्रेक करना, ठीक है साहब दुआऊंगा, एक आधा हाथ ऐसा होगा, बात समझा नहीं है उसको। अच्छा आप शेयर का बटन दबा दिए तो मसला हल हो जाता, यूं करते पड़ते, यूं करते तब उसमें क्या अजर मिलने वाला है, क्या नेकी है, क्या जिक्र है? वो तशहीर कर रहे उसकी, तशहीर करके उम्मत को डिमोरल कर रहे, उम्मत की नस्ल, नई नस्ल को गुमराह कर रहे, नई नस्ल के अंदर ये फीलिंग पैदा कर रहे कि हम जो है हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारे ईमान की, हमारे अखलाक की, हमारे किरदार। तो ये एस्पेक्ट पहली बात कि हम सोच समझे थोड़ा कूली रोल अदा करें, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स थोड़ा कूल हो जाए कि इंफॉर्मेशन आई है, तहकीक कर लेंगे, मालूम करेंगे, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो शेयर तो कर देते। महल्ले के पास का पता है, जाके उनके बाबा मामू चचा खाला उससे मिलते नहीं, पूरी दुनिया में तशहीर कर दी उसकी। अगर वाकई पॉजिटिव रोल है तो जाके उनके घर पे भी दस्तक मारे, उनके दिल पर भी दस्तक दे कि ये साहब क्या हो रहा चचा खालू, क्यों हो गया ये, हमारे घरों से क्यों चली गई बच्ची, एहसास दिलाए, उन्हें भी एहसास हो कि मेरे साथ मेरी कम्युनिटी है, मुझसे पूछने आई है। रोल अदा करें तो ये रोल अदा करें, तशहीर का रोल, पब्लिसिटी का रोल अदा न करें। दूसरी बात यह है कि इसी सिलसिले की एक कड़ी है, वो है जो कोई काम कर रहा उसको, उसके कैरेक्टर को असैसिनेट करें। हम बहुत खुश होते हैं, मस्जिद के इमाम की कोई शिकायत आए तो 10 आदमी को इत्तला देते हैं, अरे साहब इंसान है, कुछ गलती हो गई होगी इससे। कोई कमेटी अगर कुछ करी, जज्बा है वाकई मिलत का, तो जाके वहाँ बात करो। कोई कायद अगर कोई गलती किया है, कोई जमात का जिम्मेदार अगर कोई गलती किया है, दफ्तर खोल के बैठे हुए जाके मुतवज्जे करो, पहले तो तहकीक करो, उसके बाद तवज्जो दिलाओ। नहीं, बिला तहकीक, अरे साहब अल्लाह के नबी को हुक्म दिया अल्लाह ताला उस सहाबा की कम्युनिटी में क्या बिला तहकीक कोई इक़दाम ना करे। चाहता तो अल्लाह ताला ने बाज़ मौक़ों पर आपको इत्तला दी रास्त फरिश्तों के जरिए, लेकिन उसके बावजूद उम्मत को इस दुनिया में रहना था, उम्मत की रहनुमाई ये की कि तुम अगर कुछ एक्शन लेना है तो एक्शन से हम इन्वेस्टिगेट करो। इन्वेस्टिगेशन का तो दरवाज़ा कम्युनिटी में बंद, इन्वेस्टिगेशन सवाल ही पैदा नहीं होता, बेहतर इन्वेस्टिगेशन एक सुबह बोल दे। मैं अक्सर बोलता हूँ हमारे नौजवानों को, हमारा कल्चर क्या है। एक वाक़या है देहात में, किसी लोगों से सुना था मैंने, उस्मान अली खान के साहब के सब बच्चे गोरे थे, इत्तेफाक से एक बच्चा सौला पैदा हुआ, कम कलर का हुआ, शहर में हुआ सौला, ज़िले में हुआ काला, देहात में हुआ कौवा, हर आदमी डेवलप करा। जितना सुने उतना की रिपीट करूँ मैं, प्लस कर दूँ, तो ही मेरा रोल है उसमें, नहीं तो मेरा क्या रोल रहेगा, जो सुना वो बोल दिया। तो जितनी बात है, जो कुछ बात है, उसका ख्यास क्या होता है, उसी को कम्युनिटी जरूरत पर। और पहले एक दौर था कि कोई हादसा होता, कोई वाक़या होता, जो आबादियों में नौजवान मिली जज्बा रखते थे, वो फौरी जमात इस्लामी के दफ्तर, मंदिर के दफ्तर, तामीर मिलत के दफ्तर, आकिब साहब के दफ्तर को पहुँचते थे। आप वहीं बैठ के सेटल कर रहे थे, या नहीं तो अपने से कोई राय में कायम करके जिन लोगों ने जिंदगियां लगा दी उन तक जाएंगे तो कुछ सही रहनुमाई होगी। वो जिए इस दुनिया में इसीलिए कि हम कौम और मिलत की खिदमत करें, इसके अलावा उन लोगों की कोई आर्ज़ू और ख्वाहिश नहीं थी, कोई बड़े तमन्नाएं लेकर नहीं आए थे। वो भी दुनिया कमाना चाहते तो बहुत कमा सकते थे। हम अपनी आबादी में कोई मसला हो गया तो इन लोगों तक रुजू हो, या बस्ती के कोई समझदार लोगों तक रुजू हो। ये एस्पेक्ट, वो इस तरह के बहुत सी बातें जो छोटे सतह पर हमारे नौजवान कर सकते हैं अपनी अपनी आबादी में, उस तरफ तवज्जो। अगर ये हम तवज्जो देंगे, इस तरह हम अलर्टनेस रहेंगे। आप सुन रहे थे एक पुलिस ऑफिसर जो आईजी डीआईजी के लेवल पर थे, उन्होंने रिटायर्ड होते ही दूसरे या तीसरे दिन आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचे और ज्वाइन किया।
उस ज़माने के रिपोर्टर ने जब पूछा कि आप इतनी बड़ी पोजीशन पे रह कर आप यहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि मैं 6th क्लास से वाबस्ता हूँ। एक हाई स्कूल का बच्चा इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचा और इतना तजुर्बा हासिल करने बाद से वहाँ एक इतना कार्बन की हैसियत से लाइन में ठहरा हुआ है, जो काम बोले मैं करूँगा। ये कैफियत हमारे अंदर है। मरने तक भी वही ऑफिस का टेबल याद करते रहते, वही टेबल, वही दस्तखत, वही रोल। अरे हो गया साहब, जो करना था करे, अब जितनी सेहत है ये तो भी लगाओ। नहीं, उस वही वाक़यात में फलां ऑफिसर को ऐसा झड़क दिया, फलां फाइल ऐसा फेंक दिया, मैं फलां फाइल ऐसा कर दिया। मान की सिचुएशन ये है कि रिटायर्ड होकर ज्वाइन करके कारिंदे कादों के हिस्से से रोल अदा कर रहा। जाहिर है अल्लाह तबारक व तआला फिजिकल लॉस तब्दील नहीं करता। आप ऊपर से कूदेंगे तो पैर टूटेगा। जो जैसी मेहनत करेंगे उसके वैसे रिटर्न आएंगे। आप जैसी मेहनत करें वैसे रिटर्न, मैं जैसी करा वैसे रिटर्न, वो जैसी करे वैसे रिटर्न। हमारी मेहनत सही डायरेक्शन पर हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो उसकी सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो इस एतबार से हमारे नौजवान ये रोल अपनी आबादियों में क्या साहब, किसी विजयनगर कॉलोनी में, यूनिवर्सिटी की तरफ की कॉलोनियों में फिर पुलिस वाले निकले चबूतरा ग्रुप को बर्खास्त करने के लिए। यहाँ रोजाना चबूतरा ग्रुप बर्खास्त करने के लिए हर पुलिस ऑफिसर शान समझ रहा, मैं चबूतरे के लोगों को कंट्रोल करूंगा, अपने तारे बढ़ा ले रहा। हमारी सिचुएशन ये है कि हम अपने चबूतरों को आबाद किए हुए, अपनी एनर्जीज, अपनी सलाहियतें, यकीन मानिए इत्तेफाक से मैं नौजवानों से काफ़ी करीब है। पहले के मुकाबले में इतने टैलेंटेड बच्चे आजकल के तस्वीर नहीं कर सकते। वो सही है, IQ बहुत बढ़ गया पहले के मुकाबले में। हम जब छोटे थे, महल्ले के किसी साहब को वालिद साहब बता दिए चाचा है, बोले तो हम चाचा ही समझते थे। आज बच्चे को खाला और फुप्पो में फ़र्क मालूम। 2 साल 2.5 साल के बच्चे को खाला को वेलकम करता, फुप्पो को सेंड ऑफ करता। ये जो कैफियत है हमारे मुलाकाती खातून मन एहसानत में, वो जब छोटे थे, वो उनकी जब बच्ची जब छोटी थी, उनका घर बड़ा था, बाग था, उसमें एक बल्ब था। बच्चे रात का खाना नहीं खाए तो नानी बोल के खिलाते थे, देखो तुम निवाला अगर नहीं खाएंगे तो शेर आ जाएगा, वो शेर की आंख है। अब उनकी बच्ची को वही झाड़ भी मौजूद है, चमन भी मौजूद है, बल्ब भी मौजूद है। उनकी बच्ची को बोले देखो तुम खाना नहीं खाएंगे तो शेर आ जाएगा, तो नानी शेर को एक आंख में दिखा, दूसरी आंख कहाँ है? ये जो बढ़ गया है, ये नई नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह पहले के मुकाबले में बहुत सलाहियत है, काबिलियत है, लेकिन ये हमारी सलाहियत और काबिलियत एक मुनज़्ज़म अंदाज से नई इन्वेस्ट हो रही है। ये इसकी शदीद ज़रूरत है इस वक्त। और अगर आप अलामत के तौर पर अपनी अपनी आबादियों में काम शुरू कर देंगे, ये बस्ती वो बस्ती है, यहाँ से कोई बच्ची जो है ना मुतासिर नहीं होगी। ये बस्ती वो बस्ती है, यहाँ का नौजवान किसी पर ज़्यादती नहीं करेगा। ये कल्चर हम डेवलप करेंगे तो हमारे हालात सुधर जाएंगे। क्या अफसोस करें, क्या गम करें। हमारे शादी ब्याह की मुख्तलिफ तहरीकें चली, मुख्तलिफ उलमा इकराम हमारे हाथ उठाए कि हम कोई जहेज़ का मुतालिबा नहीं करेंगे, कोई डोरी का मुतालिबा नहीं करेंगे। आज जाके नागपली कोर्ट पे देखिए, पूरी लिस्ट में एक आधा भी गैर मुस्लिम नहीं। क्या कैफियत है? अदालत में जाना आना होते रहता, जमात के मुख्तलिफ केसेस वगैरह के मसाइल के सिलसिले में, कुछ बाबरी मस्जिद के पुराने केसेस। क्या कैफियत है? छोटी बातों में पुराने शहर का एक वाक़या, नई नई शादी करे, शौहर सऊदी अरब चले गया, वो बच्ची को बादाम तलने के लिए या काजू वो गलत तली जला दी। फौरी सास
बच्ची की माँ को फ़ोन करके बोलती है तुम बच्ची को डांटे, तुम्हारे घर में कभी बादाम नहीं आते शायद, काजू नहीं आते शायद, तुम देखे नहीं होंगे। और उनकी अम्मा को बोले तुम एक काजू तलना नहीं सिखाया अपनी बेटी को, और मेरे काजू जल गए। उन्होंने सुपरमार्केट गए, 1 किलो का पैकेट लिए बिग बाजार से, लेके आके वो पैकेट घर में फेंकते, बच्ची को हाथ पकड़ के घर को लेके चले गए। अब तला हो के मुकदमा चला 100 ग्राम काजू के लिए। क्या कैफियत होती? शुरू बहन भाई से साले से झगड़ा होता, भाई साहब जब बहन को बिठा के अदालत को लेके आते, नौजवान रहते, जज्बा रहता, बहन का बदला लेना। 1 महीने 2 महीने 4 महीने अदालत में फिरे बाद से दोनों देर तक सो जाते। अब बहन परेशान रहती, अदालत का टाइम हो रहा, वालिद बुजुर्गवार जाते साल। अब वहाँ गए तो 3 मंजिला लिफ्ट काम नहीं करती, कुछ नहीं, 1-2 वक्त जाके उनके घुटनों में दर्द हो जाता, उन्हें 1-2-4 महीने के दोनों छोड़ देते। उसके बाद देखा कि बहन खाला को लेके निकलती हूँ, उनके साथ थोड़े दिन आती, उसके बाद अकेले आना शुरू करती। अब जो ही अकेले आते हैं, गैर मुस्लिम विकला उनको डेट बताते हैं, उनके बारे में क्या बोले बताते हैं, उनके शौहर और ससुराल के बारे में जज को कैसा समझा दिए बताते हैं। फिर बताते बताते आहिस्ता आहिस्ता लंच की बात आती। फिर तुम कहाँ रहती हो? मैं मलकपेट में रहती हूँ, संतोष नगर में रहती हूँ। अरे मैं उधर ही जाकर छोड़ देता हूँ। वो मरहला शुरू होता। उसके बाद जो कुछ होता वो अल्लाह ही माने। ये जो कैफियत पैदा हो रही, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूँ कि वलीमा में तो हम जाके खाते, वलीमे के बाद अगर अकेला मिली कि फलां की बहू चलेगी, फलां की दामाद नहीं आ रहे, तो हम जाके दस्तन मारना कि भाई आपका वलीमा खाए थे हम, क्या हुआ? हम सब मिलकर बैठेंगे, मसले को हल करेंगे। कुरान का हुक्म है, हदीस की तालीमात है। ये माहौल अपनी आबादियों में हम मौके फराहम करें। ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दाखिली काम करने की। दाखिली आप जितने मजबूत रहेंगे मैदान में उतने सक्सेसफुल रहेंगे। इंटरनल जितने वीक रहेंगे हम मैदान में नाकाम। हमारे एग्जामिनेशन को देख लीजिए, हमारी तैयारी एग्जामिनेशन उसके मुताबिक रिजल्ट। तैयारी एक रहेगी, एग्जाम एक होगा, रिजल्ट एक रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में। आप बच्चे की तैयारी की बुनियाद पर बता सकते हैं कि इसका रैंक ये लेवल का आने वाला है, इसलिए कि उसने जितना सर्व किया उतना नतीजा होगा। तो ये वो तमाम एस्पेक्ट्स है जो इंटरनल बहुत सी बातें अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जमातें काम कर रही हैं। इस तरफ हम सबको मुतवज्जे रहना चाहिए, हमको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताउन करना चाहिए। बैरूनी जो मसाइल है बड़ी तफसील से हमारे भाई ने बताया 4 मैदानों पे, उन 4 मैदानों से भी गफलत की ज़रूरत नहीं है। उन चारों मैदानों में अलर्ट भी रहें, काम भी करें, मुतवज्जे भी रहें, और उस मैदान में काम करने के नई नस्ल काबिल हो। अपने अंदर वो कैपेसिटी डेवलप करें, अपने अंदर वो सलाहियत डेवलप करें। आप देखेंगे कोई डेलीगेशन में जाता है, अचानक महसूस हो कि एक मुसलमान भी यहाँ इसमें मौजूद है, तो बात करने वाले का स्टाइल बदल जाता है। अरे भैया मुसलमान हैं। अगर हमारे नौजवान स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ मैदानों में हर जगह अपने प्रेजेंस का इजहार, मौजूद का एहसास दिलाए, वजूद का, तो बिल्कुल हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। आज सूरत हाल ये है, 2-4 दिन पहले जमात की जानिब से हैदराबाद की बिकला की नशिश रखी गई थी। यंग मुस्लिम एडवोकेट जो सबसे बड़ा सानिया हमारे, माफ़ कीजिए अगर इसमें कोई वकील है, पढ़ने का मिजाज नहीं। मेरे को इत्तेफाक से मुसलमान गैर मुस्लिम दोनों बिकला से इंटरेक्शन है मेरा। गैर मुस्लिम बिकला जितना पढ़ते हैं केसेस को, नज़ायर को, हमारे लोग जज को नहीं समझाते, आके बाहर आके मौकिल को समझाते। वहाँ तो मुकदमा हार जाते हैं, मौकिल को समझाते बाहर आके। उसकी वजह यह है कि हमारी स्टडी वीक, हमारे रेफरेंसेस वीक, हमारा हाफिजा वीक, हमारा दिमाग अलर्टनेस वीकनेस है। ये वो सब मैदानों में अगर हम काम करेंगे तो जो कुछ सूरत हाल है, ये तो आप अगर देखेंगे, बाज़ लोगों का कहना ये है कि ये जो चीज़ अब जो आ रही है वो 70 साल पहले ही जो लोग समझे थे कि आने वाली है, इसीलिए वो लोग चले गए। ये तो 70 साल का हमको टाइम मिल गया, ये टाइम मिला है, अब आगे वो टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर ये है कि इस मौके पर अभी भी हम मायूस हुए बगैर पूरे अज़्म और हौसले के साथ, अरे लोगों की ताकत बयान करना क्या कमाल है जी, अपनी ताकत पैदा करना कमाल है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, लोगों की ताकत बयान करते हैं।
लोगों की ताकत नहीं, अपनी ताकत डेवलप करना है, अपनी सलाहियत डेवलप करना है। उसको बयान करने क्या है, उन्हें खुद काम करके बता रहा है उसकी ताकत कितनी है। आप काम करके बताइए आपकी ताकत कितनी है, मैं काम करके बताऊँ मेरी ताकत कितनी है। ये जाविये से हमारी नई नस्ल सोचेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मायूसी की कतई ज़रूरत नहीं। अल्लाह के नबी का इरशाद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, उम्मत मुस्लिमा आखिरी, इस उम्मत को जलील और रुसवा नहीं कर सकते मजमूई तौर पर। ये उम्मत क़यामत तक ख़त्म होने वाली नहीं है, हमारा ईमान है, हमारी ईमानी कैफियत है। रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं, उम्मत मोहम्मदिया के बाद कोई उम्मत नहीं। शर्त यह है कि हमारे अंदर वो औसाफ, वो दाखिली भी, ज़ाहिर भी, बातिन भी, कौल भी, अमल भी मुकम्मिल जितना इस्लाम के मुताबिक होगा अल्लाह की उतनी मदद आएगी। एक मौके पे एक साहब बोले कि साहब इज्तिमाइयत मुसलमान खाली जमा होंगे तो बस अल्लाह की ताकत रहती। मैं बोला नहीं, चोरा भी जमा है, कुलिया भी जमा है। इस्लाम जितना रहेगा हाथ जितना रहता है इज्तिमाइयत, इस्लाम जितना रहेगा इज्तिमाइयत के अंदर अल्लाह ताला की नुसरत भी उतनी रहेगी। इस्लाम कम होगा नुसरत कम हो जाती। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर ज़ाहिर बातिन हर ऐसे से इस्लाम के अलमबरदार, इस्लाम के सच्चे सिपाही हम बनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे हालात जो कुछ है उसको मज़ीद बेहतर बनाएगा, तब्दील करेगा। हमारी आने वाली नस्लों को खुदा के दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा और इस मुल्क में एक दाई का रोल अदा करने की हमें तौफीक अता फरमा। मैं मुंतज़मीन का मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर मोहतरम ज़ियाउद्दीन नैयर साहब से तो हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। यानी जब ये बिल्कुल यंग थे, हमारी मस्जिद में आके तकरीर करते थे तो हमको हैरत होती थी, इतना नौजवान कम उम्र बच्चा भी तकरीर करता गया। हम मुखर्रिरीन को तो वही देखे जो बड़े बड़े कुर्ते पैजामे, शाये पहने हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और बड़े बड़े शमले बने हुए। हम तो मस्जिद में वही लोगों को देखते थे शब मेराज, शब बारात। और वैसे में ज़ियाउद्दीन नैयर साहब इंतहाई यंग और अल्लाह के उनसे बहुत स्मार्ट भी थे, बहुत स्मार्ट थे। हम हैरत करते थे, मैं हमारे भाई और हमारे महल्ले के, और हमारी ख्वाहिश होती थी कि हम भी कभी ऐसी तकरीर करना चाहिए ज़ियाउद्दीन नैयर साहब जैसी। तो गया हमारी इंस्पिरेशन का जरिया है ज़ियाउद्दीन नैयर साहब हमारे लिए। मैं अल्लाह ताला से उनकी सेहत के बारे में दुआ करता हूँ, जो खिदमत करें अल्लाह ताला उसे शर्फ कबूलियत बख्शे, अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नौमीदी ज़वाले इल्म व इरफान है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के रास्तानों में। वहीं तेरा नशे में फजल सुल्तानी की गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अभी आप जनाब अज़हरुद्दीन साहब की तस्वीर गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे थे। अभी मैं गुजारिश करूँगा जनाब सादिक साहब से ये कलाम पेश करें। जनाब मोहम्मद सादिक साहब। यार दिल मुस्लिम को, यार दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, यार दिल मुस्लिम को जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, यार दिल मुस्लिम को। फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तक़ाज़ा दे, यार दिल मुस्लिम को। महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, यार दिल मुस्लिम को। भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल।
اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے یا رب دل مسلم کو، پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر، پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کو، اس محل خالی کو پھر شاہد لیلا دے یا رب دل مسلم کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو، وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے یا رب دل مسلم کو، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سرایا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سرایا کر، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سرایا دے، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو، وہ زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو۔ سبحان اللہ۔ عظیم محمد صادق صاحب کلام اقبال پیش کر رہے تھے، پھر میں گزارش کروں گا ممتاز فقیر اسلام جناب اقبال احمد جیوی صاحب کو کہ وہ میں مخاطب کریں۔ بات کرنا ڈاکٹر اقبال احمد جیوی صاحب گزارش کروں گا کہ آپ کے سامنے بڑی تفصیلی تقریر جناب اظہر الدین صاحب کی ہوئی، اس سماجی اور مذہبی اصلاحی پہلو لیے ہوئے موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، کہاں کھڑے ہیں، اس پر انہوں نے اپنی دل کی آواز آپ کے سامنے رکھی، اور سب سے اہم بات میں جو محسوس کیا وہ تھی کہ امیدوں کو جگانا، امیدیں پیدا کرنا، امیدوں کو پھیلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس مقصد سے نکلنا کہ خدا نخواستہ کوئی ہم پر آفت آ جائے گی یا کوئی ایسی قوت حاوی ہو جائے گی یا ہم مصائب و مشکلات سے دوچار ہو جائیں گے، اس خوف و خطر سے خود کو علیحدہ رکھنا، یہ بڑا پیغام آج کے ماحول میں دیا۔ میں بڑا متاثر ہوا اس سے۔ اس سے پہلے کی تقاریر تھی وہ میں نے نہیں سنی، مگر جو حوالے دیے گئے
میں ملک کی موجودہ صورتحال کا تذکرہ کیا ہے۔ جناب ضیاء الدین نیار صاحب سے گفتگو ہوئی، آج کے حالات میں بات کریں گے کہ انہوں نے جو عنوان دیا ہے ملک کی موجودہ صورتحال، اب وہ تو کافی دور اندیش ہیں، تو انہوں نے اتنا وسیع کر دیا اس کو کہ کس عنوان سے اب گفتگو کی جائے۔ موجودہ صورتحال کون سے عنوان؟ کیا سماجی انداز میں موجودہ صورتحال کا اندازہ کیا جائے کہ معاشرتی انداز میں آج کے حالات کا تجزیہ کیا جائے، یا پھر معیشت کے اعتبار سے کچھ بات کہی جائے، یا داخلی امور میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس پر روشنی ڈالی جائے، خارجی امور میں ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے، ہمیں کیا مسائل ہیں، اس پر بات کی جائے۔ میں آج کے موضوع میں یہ چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم حصے دار ہیں۔ ہم نے دستور بنایا اور دستور کی ہر شخص یعنی ہر آرٹیکل میں ہم نے بحث کی۔ ہماری مرضی اور منشا کے بغیر کوئی آرٹیکل اس میں شامل نہیں ہوا سوائے چند مستقبل کے، جسے کہتے ہیں ہم نمائندہ اصول، اس کو شامل کیا گیا اور اس پر کوئی بات نہیں کی گئی، نہ کوئی اصول بنائے گئے جس کو ہم ڈائریکٹو پرنسپلس کہتے ہیں۔ مگر جہاں تک قانون ہے، قانون ہم نے ریزولوٹ کیا، ہم نے منظور کیا، اس لیے اس ملک کی بقا، اس ملک کی شناخت، اس ملک کی پہچان کا جتنے ہمیں درد ہے، جتنا ہمیں درد ہے، کسی دوسرے کو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس لیے کوئی چیز آپ کی ہو اور آپ سے کھو جائے، جس کو آپ نے پالا ہو آپ سے دور ہو جائے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ سے روٹ جائے، تو سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ہوتی ہے۔ اس ملک کو ملک ہم نے بنایا۔ آج کے بھارت کا نقشہ مسلمانوں کا دیا ہوا، آج جو بر اعظم کی شکل کہتے ہیں، بر صغیر ہند ہم کہتے ہیں، یہ کس نے دیا؟ 3300 رجواڑوں کو جوڑ کر ایک ملک بنا کر سامنے رکھا، جس پہ آپ اکھنڈ بھارت کا نعرہ دیتے ہیں۔ وہ اکھنڈ بھارت بنایا کس نے؟ تاریخ میں کچھ الفاظ کا استعمال کر لینا، اس کو جوڑ لینا ایک تاریخ ہو سکتی، وہ تاریخ مسمار ادب ہو سکتی ہے، مس کرنے کی ہو سکتی ہے، مگر اصل تاریخ نہیں ہو سکتی۔ اس لحاظ سے ہمارا بڑا فرض ہے اس ملک سے محبت کی جانفشانی کی ہم نے جو مثال قائم کی ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ انڈیا گیٹ پر جتنے نام لکھے ہیں شہداء کے 93,000 سے زیادہ، اس میں تقریباً 70,000 نام مسلمانوں کے۔ اس تاریخی حقیقت کو تو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد پسماندہ طبقہ، اس کے بعد دلت ہے۔ آج جس نظریے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ، جس کی بنیاد پر ایک نیا نام دیا جاتا ہے ہندوتا، جو دراصل برہمنزم لانے کی بات ہے، ان کے شہید ہونے والے لوگ 600 سے کم، 600 سے کم، وہ ہمیں درس دے رہے ہیں قوم اور قومیت کا۔
अजहरुद्दीन का सिलसिले उम्मीद को मैं और ज़्यादा वसी करता हूँ। आपके हाथ में है इक़्तिदार, आपके हाथ में इख्तियार, आप इस नजरिए हिंद को, हिंदुस्तान को आप सही शक्ल दे सकते हैं। जोड़ने वाली बात आप कर सकते हैं, तोड़ने वाली बात आप नहीं कर सकते। 7 साल का अरसा हुआ ना। वैसे तो आज़ादी के बाद ही शुरू हो गई थी तहरीक। 1903 में जब सावरकर ने 2 कौमी नजरिया पेश किया, जिसका इल्जाम पड़ोसी मुल्क को दिया जाता है, पर पेश करने वाला सावरकर और उनकी दोस्ती ब्रिटिशर से। कहा यह जाए कि हम हिंदुस्तान आजाद कर देंगे तो फिर हुकूमत किसकी होगी, तुमको तो तजुर्बा नहीं। हिंदुस्तान की तारीख में कभी भी उठा के देखिए, हिंदुस्तान के लोगों ने हुकूमत कम ही की है। इनके दरमियान हुकूमतें हुई तो लड़झगड़ाने की शक्ल में हुई। एक ही मजहब के मानने वाले आपस में लड़ते रहे। कभी 3 लाख की आबादी, कभी 20 लाख की आबादी, कभी 4 लाख की आबादी, कभी 1 लाख की आबादी, और उसे उन्होंने अपना राज को राज बनाया। जोड़ने का काम जब मुसलमानों ने किया तो इसकी शक्ल ममलिकत की शक्ल आई। इस हैसियत में अगर आप देखें तो मुसलमानों ने इस मुल्क को बचाने, इस मुल्क को बनाने, इस मुल्क की तरक्की में जो रोल अदा किया, और इतना अहम है कि इनके लिबास से लेकर, इनके खाने पीने से, इनकी बातचीत से, इनकी महफिलों से, इनकी महफिलों को देखें तो उसमें सारे के सारे मुस्लिम असरात नजर आएंगे। अभी उठा के देखिए तारीख, क्या कभी आपने, जितनी भी मैथोलॉजिकल सीरीज आती है, क्या आपने किसी मर्द को ऊपर कपड़े पहनते हुए देखा? शोधर औरतों का अगर आप तस्वीरें देखें तो उसको ना ऊपर कपड़े पहनने की इजाजत थी, ना दूसरी चीज। एक ही कपड़ा था उसको, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही कपड़ा पहनना। खाने के लवाजिमात आप जो देख रहे हैं, प्लेट्स, डाइनिंग टेबल, दस्तरखान, एक सलीके की सिविलाइज जिंदगी, मैं किसी तहजीब पर निशाना नहीं उठा रहा, मरो तहजीब की तरक्की। पत्रोली में खाना अच्छी बात है, तुम्हारा मजहब है, खाइए, मगर उस पर तरक्की किसने दी? जिन लोगों को नमक नहीं मिलता, जिन लोगों को हल्दी नहीं मिलती, जिनको तेल नहीं दिया जाता, उन लोगों को गले किसने लगाया? आज बात होती कि हिंदुस्तान में इस्लाम हमलावरों की शक्ल में आया, और इस चीज को लोगों में फैलाया जाना चाहिए। तारीख से ये मजाक बड़ी बड़ी हस्तियों को करते हुए देख रहे हैं। इस्लाम दुश्मनी की अलग मिसाल है, मगर तारीख से खिलवाड़। सबसे पहले मस्जिद पीरोमल की बनी। पीरोमल पसमानदा तबके से थे। कहा यह जाता है कि उन्होंने सफर किया, हज गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, ये भी तारीख बताती। वापसी में जहाज डूब गया, उन्होंने खबर दी कि मैंने इस्लाम कबूल किया, तुम इस्लाम ला लो। ताजिरों से इस्लाम फैला। मगर जितनी इस्लाम की निशानियां हैं, अगर उसको नाम के बदलने से बदल दिया जा सकता हो, कीजिए कोशिश। कितना बदलेंगे? क्या अपने कपड़े भी उतार देंगे?
शेरवानी भी उतार देंगे, सर पे टोपी वो भी उतार देंगे। जो नीचे से ऊपर तक गेरू का लिबास है, गेरू का लिबास कहां बताइए, कौन सी थियोलॉजी में है, कौन से वेद में लिखा है कि गेरू का लिबास पहना गया है? बात करने को तैयार है, उनसे बात की। गैर जरूरी तौर पर तोहमत लगा कर बात की जाए तो इसका कोई जवाब नहीं। से मालूम क्या होता है? अभी जिक्र हुआ हमारे अजहर ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई लव जिहाद में जो है नारा लगा दिया था मुसलमान को परेशान होने चाहिए, उसका एक आयत पहले का मैं तस्करा करता हूँ। भाई इंसानी नफ्सियात क्या कहती है? किसी कौम में इज्जत और एहतराम तौकीर मौजूद हो अपनी कौम की, जिस घर में घर की हया और गीरत का तसव्वुर मौजूद हो, वो अपने गलतियों को आश्कारा करना चाहता है या छुपाना चाहता है? अक्सरियत है ना आपकी, आप तो 80% अक्सरियत की बात करते हैं। मैं आपको खौफ बता रहा हूं, वो इसलिए कि आप समझे कि इतना सब कुछ न होने के बावजूद भी, जुल्म और ज्यादती के बावजूद भी, 70 साल की नाकाम हुक्मरानी के बावजूद भी, इख्तिदार का दावा करने के बावजूद भी इस्लाम का खौफ उनके जहनों से नहीं निकलता। यह है इस्लाम की कामयाबी, यह है मुसलमान का दबदबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की यह है हिम्मत। मुझे ताज्जुब होता है जब बड़े बड़े मिनिस्टर्स, हिंदुता के कायदीन जो इक़्तिदार पे हैं, जो नजरियात के हामिल हैं, मोहन भागवत जी, ये सब कहते कि लव जिहाद में हिंदू औरतों का अगवा हो रहा है, उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है जबरदस्ती। एक सीट पर बैठा मुसलमान बच्चा, बाजू सीट पर एक हिंदू औरत बैठी है, जरा सा गुफ्तगू हुई, मालूम हुआ कि यह अगवा करके ले जा रहा है। खौफ ये कि उसको पीटा जा रहा है। ये आप ये समझते हैं जुल्म नहीं, जुल्म नहीं है, ये उनकी नफ्सियात है, आपसे खौफ खा रहे हैं। अगर वाकई अपने नजरियात पर, अपने मजहब पर, अपनी तरबियत पर, अपनी परवरिश पर यकीन किसी को हो जाए, किसी का हो कि मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है, दुनिया के माहौल में भी अगर भेज दूं तो वो टस से मस नहीं होगी, अपने अकीदे से नहीं हटेगी, अपने नजरे से नहीं हटेगी, अपने मजहब से नहीं हटेगी। अगर ये तरबियत का यकीन हो तो क्या आप किसी मुसलमान बच्ची को भेजने में डरेंगे? किसी महफिल कतई नहीं डरेंगे। डरेंगे उस वक्त आपने तरबियत नहीं। आज इक़्तिदार के बावजूद, ये सारे चीज होने के बावजूद खौफ है कि जहां हमारी बच्ची बाहर निकले, कोई मुसलमान बाहर खड़ा होगा, दरवाजे के बाद उछक लेगा। खुदा के बंदे, रहम तो करो, अपने आप पे रहम करो। तुम क्या कर रहे हो? जिस हिंदुइज्म का तुम दावा करते हो, उस हिंदुइज्म का तुम्हारी राय क्या है? ऐसा तो ऋग्वेद में नहीं है। जिस रामायण की बात करते हो, जिस महाभारत की बात करते हो, सीता जी की, द्रौपदी की बात करते हो, इज्जत और हिफाजत की लड़ाई की बात करते हो, जिसमें हम खुश होते हैं कि भाई अच्छी चीज है, औरत की इज्जत की हिफाजत के लिए लड़ाई हुई। जिस सीता जी को लक्ष्मण ने नहीं देखा, चेहरा नहीं देखा, तुम्हारी किताबों में लिखा है, मैं तो अलग से नहीं बोल रहा। द्रौपदी का जो है ना, नौजुबिल्लाह ईमान जालिब, जो अमल किया गया खुदा को मालूम सही है गलत है, मगर अमल किया गया तो बुरा लगा। लाजिम बात है, औरत की इज्जत का मैं एहतराम करवाता है, हम भी साथ देते हैं। उस औरत पे पर्दे पे सवाल उठेगा, अरे लक्ष्मण देखे क्या सीता जी की सूरत? नहीं देखे। क्या मतलब? उन्होंने कहा कि ब्रदर
میں تو بھابھی کی پیروں کو دیکھتے رہا، میں نے کبھی ان کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی۔ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں۔ رگ وید میں لکھا ہے عورت کا مقام کیا، ہمیں مت سمجھاؤ۔ افغانستان پہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہنگامہ ہے میدان۔ ارے بھائی افغانستان کا مسئلہ ہے، ہندوستان سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اب آج کچھ بھی ہوتا ہوں گا، ہمارے پاس تو دستور ہے، ہم نے کب کہا ہے شریعت اسلامی یہاں نافذ کرو؟ کیوں یہ ہنگامہ کھڑا کر دیا اس میں؟ پورا میڈیا ہے اس پہ، عورتوں کو مقام دینا، عورتوں کو اجازت نہیں دی جاری ہے۔ آپ کا کیا تعلق ہے؟ جس عورتوں کے تعلق سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے تعلق سے رگ وید میں کیا لکھا ہے؟ کنیا دان ہونا اس کا ہے نہیں۔ ماں کے گھر میں، باپ کے گھر میں نہیں تو کنیا دان ہونا ہے، کنیا کو دان کر دینا۔ دان کر دینا لفظ کیا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے، میں اردو میں نہیں بولتا اس کو۔ دان کر دیا تو اس کے بعد کوئی تعلق نہیں آتا۔ اس کو عبادت کرنے سے پہلے شوہر کی اجازت، پوجا کی اجازت، کپڑے پہننے سے پہلے شوہر کی اجازت۔ اگر خدا نہ خاصہ ناپاک کی صورت میں ہو تو گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ آج کھڑے رہ کر بڑی ٹی وی اندر بڑی بڑی باتیں بولتے، اسلام بڑا وہ کیا گیا ہے، یہ کیا گیا ہے، مگر آپ اپنی طرف دیکھو۔ پردہ کرنے میں ممانعت، رگ وید کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ عورت، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رگ وید کے حوالے کرو، عورت انتہائی خطرناک چیز ہے، اس سے بچو۔ کیا بدل دے گا اس کو؟ مردوں کو حکم دیا کہ اگر کسی عورت کے بازو بیٹھے تو اجنبی کو سنسکرت میں دیور کہتے ہیں۔ کہا گیا دیور کو حکم دیا گیا وہ اجنبی مرد اگر تو کسی عورت کے پاس بیٹھے، اگر تجھے عورت کو دیکھنا ضروری ہو جائے تو عورت کے پیر کی طرف دیکھ اور زیادہ سے زیادہ اس کے گھٹنے کی طاقت نظر رہا، اس کے بعد عورت کو مت دیکھ، اگر دیکھی نہ تو پھنسے۔ میں نہیں بولوں کون سے عورت کی بات کرو، کس کے تحفظ کی بات کرو؟ جس پردے کے تعلق سے تم اتنا ہنگامہ مچائے ہو وہ پردہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ جہاں مسلمان پردے کی بات کرتا ہے کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک بڑی محفل میں تذکرہ کا تفصیل نہیں بتاتا، ایک بڑی محفل میں تھی، گفتگو ہو رہی تھی ایک مسلم اسکالر میں ایک ہندو اسکالر۔ حوالے دینے کے باوجود بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روشنی سامنے آ جائے تو اس کے باوجود بھی آنکھیں بند کرنے کی عادت ہوتی ہے، حقائق کو نہیں ماننا، انکار کرنا۔ اس گفتگو میں انہوں نے بڑی تعریف کی، ہم تو عورتوں کو اتنی آزادی دیتے ہیں، حالانکہ حوالے ثابت دیجیے گا کہ ایسا نہیں، ہم تبدیل ہو گئے، ہمارا مذہب ایسا نہیں رہتا۔ جیسا کہ آج کا سناتن دھرم ہے، اس دھرم میں خدا کو ماننے والا بھی ہوتا ہے، خدا کا انکار کرنے والا بھی ہوتا ہے، خدا کو نہیں ماننے والے بھی تو سب شامل ہیں۔ تو ہمارا جیسا کہ ابھی کہا گیا، موہن بھگوت نے جیسا کہا، یہ ڈائنامک ہے، کسی ایک اصول پہ پابند نہیں ہے، یہ ہم زمانے میں وقت کے لحاظ سے جو ضروریات ہے اس کے تعلق سے بدلتا رہتا ہے، کسی ایک جگہ ٹھہرتا ہے۔ یہ خدا کو بھی مانتا ہے، سب خدا کو بھی مانتا ہے، خدا کا انکار بھی کر دیتا ہے، سب کو اس میں شامل کیا جائے، اس میں اٹریکشن ہے، سب کی جگہ ہے۔ تو وہ صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو جب کے حالات تھے ہوں گے، ہمارا فلسفہ 6 درجن بدل گئے ہیں، ہمارا فلسفہ الگ ہو گیا، ہم تو یہ خدا کو بھی مانتے ہیں، دو خدا کو بھی مانتے ہیں، اس کو جو اومنی پریزنٹ بھی کہتے ہیں،
دنیا سے باہر کا بھی کہتے ہیں، دنیا میں بھی ہے وہ کہتے ہیں، ہم تو ہر چیز کو مانتے ہیں۔ اسی لیے عورت کے تعلق سے ہمارا رویہ بالکل صحیح ہے۔ عورت اگر خوبصورت عورت اگر بڑھ جائے تو میں اس کی طرف نظر نہیں ڈالوں گا یا نظر ڈالا بھی گا۔ میری سوچ، میری فکر بدل نہیں سکتی۔ اسلام کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اس نے کہا کہ نظریں نیچی کرو اور نہ میرا نظر مت ڈالو۔ میرے سامنے خوبصورت عورت کو لا کے بٹھا دیا، میں نظر نہیں ڈالوں گا، میں آپ کو حیران نہیں ہوگا۔ ساری محفل میں گفتگو، دو جو بحث کرنے والے مسلمان تھے انہوں نے مسکرایا، انہوں نے بس اتنا کہا، اخلاق کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے الفاظ کو محتاط انداز میں ادا کرتے ہیں۔ اس قسم کا دیوانہ قسم کا جو تصور پیش کیا گیا اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جب آپ ایسا ہے آپ کا معاملہ تو مجھے آپ کی شخصیت کے تعلق سے شک ہے، آپ کی شخصیت کے تعلق سے، آپ کی فطرت، آپ کی شخصیت، آپ کی وجود کے تعلق سے شک ہے۔ دوسرے معنوں میں انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ آپ کچھ ہیں یا نہیں ہے۔ اس محفل میں سارے لوگوں نے اس کی بات کو پسند کیا اور اس کو لکھ دیا کہ بھائی ان کا جواب کا کوئی دوسرا جواب نہیں۔ احتیاط سے بات کی جاتی ہے۔ اور یہ کہ دوسری بات جو کی گئی ہمارے درمیان کہ ایک تو خوف ہے، دوسرا اندرونی طور پر کہا گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے اسلام کے غلبے کی بات نہ کرے، ہندوستان کے غلبے کی بات کرے۔ یہ کیا ہے کہ دوسرا نام وہ زہر ہے جو ہندوستان میں پھیلایا جا رہا ہے، تاکہ جہاں مسلمان کو دیکھے تو غیر مسلم یہ سمجھے کہ اسلام کی بات کرے گا، اسلام کے غلبے کی بات کرے گا، محبت کے بجائے منافرت پھیلے گی، عصبیت پھیلے گی، آپس میں جھگڑے ہوں گے۔ اسلام کے غلبے کی بات ہندوستان میں کہاں کیا مسلمان نے دستور کو نافذ کیا، غلبے کی بات تو نہیں کیا۔ ہاں انسانیت کے غلبے کی بات کرتا ہے مسلمان ابھی۔ انسانی حقوق کیا ہونے چاہیے جس میں کہ سارے انسان خوش ہو، کسی کے ساتھ انصاف ناانصافی نہ ہو، عدل ہو، ہر ایک کو اس کا حق ملے، دستور مکمل نافذ ہو، کوئی نہ چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، قانون کے سامنے سب برابر ہے، اس کی بات کرتا ہے۔ اگر اس کو اسلام کا نفاذ مانا جائے تو اسلام کا نفاذ دستور میں ہے کیا؟ دستور اسلامی ہے کیا؟ پھر آپ ڈیفائن کریں اس کو۔ یہ جو معاملہ ہے نفرت پھیلانے کا، اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں ان میں وہ لوگ پیدا ہونا چاہیے جو اس سطح پہ گفتگو کریں، اندرونی طور پہ جماعت ہو، اصلاح کا کام کرے، اسے کسی کو بھی کہا نہیں، مگر جنگ ایک میدان میں نہیں ہے نا، کئی میدانوں میں ہے آج کی جنگ۔ وہ سمجھدار جو بچے ہیں جنہوں نے پڑھ لیا، مذہب کے تعلق سے جانتے ہیں، ان کے سامنے سب سے بڑا آج جو چیلنج ہے وہ یہ کہ جو آئیڈیالوجی کی بات ہو رہی ہے، جو نظریات کی بات ہو رہی ہے، جس نظریات کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے اچھے نظریات ہو نہیں سکتے، یہ وشو ہندو ہے، عالمی طور پر ہندوازم ہے، اسلام ایک تقیانسی مذہب ہے۔ تو آئیے بات
آپ کو جوابات دینے پڑیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے ہندو مذہب کیا ہے، ہندو تہذیب کیا ہے، ہندو اصطلاحیں کیا ہے، یہ سارے کے سارے مسلمان بچوں کو جاننا ضروری ہے۔ ورنہ ہمارے میڈیا کے لوگ آ جاتے ہیں خدا کے بندے، ان کو معلوم ہی نہیں سوال کیا ہوگا، اور اینکر بھی چن کے لاتے ہیں ان کو۔ بعض نے کہا کہ 5,000 روپے دیے تو آ جاتے ہیں، 5,000 کے مولانا بول کے ایک بات کی گئی تھی، خدا کو معلوم، اللہ محمد اچھے لوگ کیا آتے ہیں، پر ان کو معلوم نہیں ہندوازم کا تعلق سے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی۔ میں اظہر الدین صاحب سے بھی، حالانکہ ہے کام ہو رہا ہے ہندو مذہب میں، جماعت اسلامی کا بڑا اچھا کام، مگر اس میں مزید تیزی کی ضرورت ہے۔ ایسی جماعت تیار ہو جو ہر سوال کا جواب دے، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں ویدوں کی اگر آپ مرکزی مطالعے میں جائیں گے اور اسلام میں اس میں کوئی فرق زیادہ محسوس نہیں کرے۔ آج کا جو ہندو مذہب ہے یہ دراصل مشترے کا مذہب ہے، دراوڑی اور آرین کا۔ نہ تو یہ پورا آرین ہے، نہ تو دراوڑی۔ اس میں آریہ سماج صرف ویدوں کو مانتے ہیں، پراناس کو نہیں مانتے، اپنشد کو نہیں مانتے۔ ایسا پٹو لگا تو کیسا ہے، کون سا عقیدے کا ہے، ایسا پٹو لگا تو کیسا عقیدے کا، معلوم ہونا نا۔ بات اسی لحاظ سے کرے گیا، دعوت کا طریقہ تو وہ یہ، دعوت میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم نہیں، حکمت کسی کا ہے، یہ اللہ کتاب و حکمت، جس کا علم کتنا بھی آ جائے، پہاڑ جیسا علم ہو، دفتر کے دفتر تم لکھ سکتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ یہ حکمت نہ جائے کہ جو علم کو کہاں کیسے استعمال کرنا ہے، کس سے کیسی بات کرنا ہے، ایک پروفیسر سے کیسی بات کرنا ہے، اور ایک نیچے کا جو کام کرنے والا مزدور ہے اس سے کیسی بات کرنا ہے۔ اگر اس کو فلسفے کی بات کر دے مزدور کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو تو دعوت کہاں دے سکے گا، سمجھا کہاں سکے۔ تو آج کے موضوع میں ایسا نہیں ہے سمبت پاترا ہو، دلیش ترویدی ہو یا دوسرے لوگ ہو، انہوں نے اسلام نہیں پڑھا، یہ خطے بھول جائے۔ موہن بھاگوت جی نے قرآن نہیں پڑھی، بالکل پڑھی۔ جتنے آر ایس ایس کا پڑھتا لوگ قرآن نہیں پڑھی۔ آر ایس ایس تو قرآن پڑھ کر ایسے اپنے لوگوں کی تربیت کر رہا ہے جو باہر نکلیں گے تو ایسا معلوم ہے دیوبند کا عالم ہے، نہیں معلوم کتنے مساجد میں امامت بھی کر رہے ہیں، خدا کو معلوم، حدیث باقی، قرآن بہترین میں رد کرتا ہوں نظر آئے۔ نہیں دیکھے آپ کئی مرتبہ جو بھی ماننے والے نکل جاتے ہیں، پورا چھپا ڈال کے لوگوں نے پکڑ کر میڈیا میں بھی پیش کیا۔ تو یہ سارے حکمت ایسی اختیار کی جیسے کہ یہودیوں نے کی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت آ گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ نے بتا دیا۔ وسائل و ذرائع کی کمی کے باوجود بھی، طاقت و قوت کی کمی کے باوجود بھی دنیا کی اعلیٰ ترین اقوام سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کامیابی جڑی ہے نصرت الہی سے، یہ ذہن میں رکھیے۔ ایک انقلابی شکل ہے جو آپ کو سمجھاتی کہ یہ مایوس مسلمان، مایوس تو میں کبھی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہندوستان کا مسلمان جتنا پر امید ہے، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کوئی انسان مسلمان کو پر امید ہوگا۔
اسلام کا جتنا کام آج ہندوستان میں ہوا ہے، جتنی جماعتیں ہیں، جیسا کہا میرے ملے 2 جماعت اسلام میں مختلف جماعتیں جس طرح سے مقابلہ کر کر 70 سال میں ان نظریات کو ختم کر چکی ہیں، وہ خوف میں مبتلا، وہی زندگی ہے جو مکے کی ابتدائی زندگی ہے۔ ایمان اتنا مضبوط ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں میں سے جماعت ہونا۔ میں جماعت اسلامی سے خواہش کرتا ہوں جماعت کو بنائیے، بنا دے بھی ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے وہ لوگ جو ہے بالکل ہی بے پرواہ ہوں، میں نہیں سمجھتا جماعت کا ایسا طریقہ کار نہیں۔ ایسے جماعت کو باہر نہیں جو دلائل سے بات کر سکے۔ آج کا زمانہ میڈیا کا زمانہ، میڈیا کے زمانے میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا آپ کو صلاحیت ہونی چاہیے، آپس میں گفتگو ہونا چاہیے۔ اگر میڈیا کو نکال بھی دے، مین میڈیا آپ کی مخالفت میں ہے تو لوگوں سے تو آپ ملتے ہیں نا، حکمت تو پیدا کریں دعوت دینے کی۔ آپ کو اگر کوئی گالی دے دے تو آپ کو پلٹ کر گالی دینے کی ضرورت نہیں، پر بتائیے تو صحیح جو الفاظ تو نے ادا کیے ہیں بھائی تیرے تعلق سے میں نے جو معیار قائم کیا تھا وہ متاثر ہونا، بھائی خدا کے بندے کم از کم تو بول، سمجھ کے تو بول، یہ تو بولا جا سکتا ہے۔ ہندوستان سیاسی طور پر، یہ تو میں نے سماجی طور پر، سیاسی طور پر نظریاتی اقتدار کی جو حکومت ہے وہ ہر سطح پہ نہ، داخلی امور میں انہوں نے ہنگامہ کر دیا، مگر داخلی امور میں پریشان ہیں۔ کتنے چیف منسٹر کو باہر کر رہے ہیں لوگ نان پرفارمنس پہ، کتنا نے جھوٹ بولا گیا کووڈ کے معاملے میں، کتنے 3,500 کروڑ کدھر تقسیم ہوئے، کیا انجیکشن بنایا؟ باہر کے انجیکشن بنے ہوئے لے کے اس پر وزیر اعظم کی تصویر لگا کر آپ نے لوگوں کو تقسیم کیا، اس میں انویسٹمنٹ میں کچھ پیسہ، ریسرچ میں کچھ پیسہ لگا۔ رویش کمار کا پورا انٹرویو دیکھ لیجیے، ہندوستان نے کوئی چھوڑ دیا آپ کو، گجرات کے چیف منسٹر کو تو آپ نکالے نان پرفارمنس پہ، اور بیچارے یوگی کو رکھے سمجھ میں نہیں آتا، یوگی تو بس تھا نا، کریا کرم کرے بغیر جس لاشوں کو دفن کیا گیا تھا، گنگا ماتا کو پسند نہیں آیا، جیسا پانی پڑا اگل دیا، اگل کے بولیں گے بھائی آخری کریا کرم تو کر لو، بنائے کہاں جائیں گے؟ یہ سامنے آئے گا کتنی تعداد ہے، نہ تو اموات کا اعداد و شمار آپ کے پاس ہے، نہ تو آپ کے پاس بیڈس ہے۔ یہ ایک بات بتا، یہ ہنگامہ تھا جو مچ گیا ہندوستان میں، اور کتنی تعداد میں ملے۔ میں امریکہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، میں تو عدد و شمار کو اس میں نہیں چھپائے، من آپ کے تعلق سے کہا کہ جو عدد و شمار رکھی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ، بعض نے کہا کہ 5 گنا، بعض نے کہا 10 گنا، خدا کو معلوم، مگر آپ کے جو عدد و شمار ہے وہ صحیح نہیں، تو یوگی کو کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جو پالیسی اختیار کی گئی گریڈ 2 کی جو پالیسی اختیار کی گئی تھی، اور ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی جو بنانے والے تھے، جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف پالیسی بنائی، مسلمانوں کو نہیں کہا گرو گوبند کا اس کے نظریات کے حامی کہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کے شہری بناؤ، مسلمان کو اتنا ظلم کرو کہ مسلمان نوجوان نسل اسی میں پھنس جائے، اور ان میں یہ اپنے جو ہے نا حوصلہ نہ رہے، یہ ضرورت نہ رہے کہ اپنے حقوق کو مانے، کوشش کریں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج داخلی طور پر جو منتظر انتظام ہے اس میں ہمارے وزیر اعظم کے تعلق سے جو رائے آ رہی ہے، میں نے وویک کاٹھل
पुराना नेशनल सिक्योरिटी कौमी नेशनल सिक्योरिटी अपने एडवाइजर श्याम सरन, ऐसे कई लोगों के आप बयान पढ़े तो उन्होंने वो बताएंगे कि भाई क्या आप हुकूमत कर रहे हैं, क्या हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत इसे कहते हैं। सियासत और सिफारत का फर्क ही नहीं मालूम। सियासत किसे कहते हैं, सिफारत किसे कहते हैं, मैं नहीं मालूम। हर मामले में सियासत आ जाएगी। तालिबान से इतने मुखालिफ रहिए, मगर ये अब क्या हो गया मामला सियासत में, हर आदमी जो मुखालिफ था दहशत गर्द था। अब हर आदमी जो मुखालिफ हो तालिबानी हो गए, खुदा की बंदी। ऐसा हुकूमत चलेगी तो ये क्या है, ये किस्म का अनजाना खौफ है सियासी इक़्तिदार कि हमारा जो नजरिया था 1925 से चला हुआ और उस नजरिए में जो तब्दीली लाने की कोशिश बेचारे मोहम्मद बख्श कर रहे हैं, इससे पहले दीनदयाल उपाध्याय किए थे। क्योंकि जो लिखा गया था आज़ादी से पहले लिखा गया था गुरु गोलकों का नजरिया, कौम और कौमियत का तसव्वुर, तारीफ। 1937 मगर आज़ादी के बाद उन्होंने समझा था कि मुल्क ऐसा तकसीम हो जाए, यहाँ कोई मुसलमान न रहे, अगर रहे भी तो इंतहाई कलील तादाद में, जिसको हम शुदी बनाकर हिंदू बना सके। इसीलिए फसादात हुए, शुदी की तहरीक चली, तबलीग जमात सामने आ गई, इस्लाम को दबाने की कोशिश की, जमात इस्लामी सामने आ गई। यहाँ पुलिस एक्शन आया, तामीर मिल्लत का वजूद है नहीं, ये सारी चीजें। अब इस मरहले पे दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हम देख लिए हैं 7 करोड़ के करीब मुसलमान उनकी अपना सोचती कि 7 करोड़ मुसलमान को तो हम शुद्ध नहीं कर सकते, इसलिए हिंदुत्व का निज़ाम नाफिज करना है तो उसमें बुनियादी तब्दीली लाना चाहिए, क्योंकि उनके उसूल में कोई मुसलमान तो उनका रुकन नहीं बन सकता। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान की रुकनीत दीजिए बीजेपी, उनकी बड़ी मुखालिफ होती है। ऐसा हाल हुआ कि सदर सरसंचालक मुगल सराय पर वाराणसी में रेलवे प्लेटफॉर्म पर कत्ल करके दाग दिया गया, किसी को नहीं मालूम, दीनदयाल उपाध्याय और इसी दीनदयाल उपाध्याय की बड़ी तारीफ करते हैं, इसको बहुत बेमान किया है वगैरह। तो ये उसके बाद जब दूसरी कोशिश मोहन बात की, उन्होंने कहा कि अभी अल्लाह के जो हालात बदल रहे हैं, एक किस्म की नई तहरीक पैदा हो गई है और रीसेंट वाक़े के बाद अमेरिका के तखलीक के बाद जदीद के हालात पैदा हो गए। इन हालात में हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी उनकी अपनी जगह दी जानी चाहिए और उसमें उन्होंने उनको भी खुश रखना, मुसलमानों को भी खुश रखना, ये पॉलिसी अपनाई। कभी मुसलमानों की तारीफ की बात करते हैं तो मुखालिफत हो जाती है, कभी उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनकी मुखालिफत को रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो नजरिया क्या है, नजरिया की शिकस्त के करीब इस मामले में तहजीबी तौर पर जो सवाल मुसलमान पे किए जाए उसको समझने के लिए गुरु की जरूरत है और उस पर रिसर्च की जरूरत है, ये कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से कंक्लूड करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया ने करवट ले ली, अहादीस के एतबार से मेरे नबी की रिसालत उनके हर कौल की तकमील होगी। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बोला गया। जब तक सारी दुनिया पर इस्लाम का गलबा नहीं होगा, इस आयत की तशरीह नहीं होगी।
قرآن کے بھیجنے کا مقصد نبی کا بھیجنا، نبی کے بھیجنے کا مقصد سارے عالم پر رحمت چھا جائے۔ جب تک کہ شریعت اسلامی ساری دنیا پر نافذ نہ ہوگی، اس آیت کی تشریح نہیں ہو سکی۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، موقع کے اعتبار سے اس کو ہمیشہ سوچ و سمجھ کر، اور بڑے ہمارے دانشور لوگ موجود ہیں، انہیں معلوم ہے کیسا کرنا، ان کا ساتھ دیجیے، لوگوں کو جمع کیجیے، لوگوں کو جمع کیجیے۔ مسلمانوں میں یہ عادت ہے کہ جب معلوم ہو جائے گا کہ فائدہ ہونے والا ہے دین کا بھی، دنیا کا، تو وہ جمع ہو جاتا ہے۔ اس میں نوجوانوں کو زیادہ کام کرنا ہے۔ اس لیے آخری وقت میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک ترضی بقضائک وتقنع بعطائک اور بشر صدرک السلیم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میں شکر گزار ہوں کہ میں نے ملت اور ریاضیت کا اور بڑی اچھی تقریر کے زمانے کے بعد میرے 2003 کے سنے میں ان کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں۔ ہمارے یوسف بیگ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ملاقات ہو گئی، چہرہ دیکھنے کو مل گیا۔ جناب ڈاکٹر اقبال محمد صاحب کی معلومات کا فضل سامان بنا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ضیاء الدین میاں صاحب کو صدارتی خطبے کے لیے مدعو کروں، ایک چند اعلان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یوم رحمت للعالمین کے ضمن میں
ذکر کر رہا تھا کہ جو اعلانات آپ کے سامنے کرنے ہیں. پہلا تو یہ کہ امام رحمۃ اللہ عالمین کے ذمن میں محافل سیرت کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ اگلے اتوار سے شروع ہوں گے، یعنی 19 سپتمبر، پھر 26 سپتمبر، پھر 3 اکتوبر اور پھر 10 اکتوبر کو. یہ چاروں دن بھی گلشن خلیل ماسا ٹینٹ میں بعد نماز مغرب ہوں گی. اس کے علاوہ 3 اکتوبر کو اور 10 اکتوبر کو یہیں اردو گھر میں بھی 2 محافل سیرت ہوگی. یہ 2 بجے سے شروع ہوگی. 3 اکتوبر اور 10 اکتوبر کو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شریک فرمائیں، شرکت فرمائیں. دوسری چیز امام رحمۃ اللہ علیہ 2 بجے سے 3 اکتوبر اور 10 اکتوبر کو اردو گھر میں 2 بجے سے رہے گی. اس کے علاوہ مقابلے جات کا انعقاد کیا جا رہا ہے محافل امام رحمۃ اللہ علیہ کے ذمن میں. 26 اکتوبر، 26 سپتمبر، 27، 28، 29، 30 ان تاریخ میں سیرت کے مقابلے منعقد ہوں گے. یہ ہائی اسکول کے بچے بچیوں کے لیے اور پھر جونیئر کالج اور ڈگری کالج کے بچے بچوں کے لیے الگ الگ ہوں گے. سیرت مقابلوں کے علاوہ تقریر مقابلے بھی ہوں گے اور تحریری مقابلے بھی ہوں گے. یہ ساری چیزیں اخبار میں آئیں گی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرف توجہ دیں. میں جناب ضیاء الدین میئر صاحب سے گزارش کروں گا کہ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. محترم ڈاکٹر اقبال احمد انجینئر صاحب، جناب عزیز جناب اظہر الدین صاحب، جماعت اسلامی تلنگانہ کے سیکرٹری،